अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, ये मैं हूँ आप लोगों की नरेटर नॉवेल्स फॉरएवर की नातिया नवाज़। और आज मैं एक बहुत ही मेरी बहुत करीबी बहुत अच्छी आपी हैं, बाजी हैं, तो उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उनको सपोर्ट करें। ऑफ़ कोर्स उनका स्टार्ट है, तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरा भी ऐसा कोई बहुत परफेक्ट नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने बहुत इम्प्रूव किया इन चीज़ों में। और होपफुली कि आप लोग इनकी हेल्प करेंगे, इन्हें सपोर्ट करेंगे। और जहाँ आप लोगों को लगा कि आप लोगों ने उनको करेक्ट करना है, तो आप प्लीज़ उनको बताइएगा कि कैसे करनी है चीज़ें, किस तरह से होनी है, ताकि उनको थोड़ी बहुत इस चीज़ में हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये आज मैं एक नावल पढ़ने लगी हूँ इस चैनल पर। ज़ेबो वॉइस इस चैनल का नाम है, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप ही का जल्दी से चैनल वो मोनेटाइज़ हो जाए और इनके जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। तो ये आप लोगों ने ही करना है, ठीक है, अच्छे से करना है और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है। तो आज मैं आप लोगों को नावल सुनाने जा रही हूँ, मौसम गमे जाना ना हो, और इसकी राइटर का नाम है हानी तबस्सुम। होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग आइंदा भी इस चैनल पर आते जाते रहें। और फिर चीज़ों को थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है ना इम्प्रूव होने में और बेहतर होने में, तो ये चीज़ें टाइम टेकिंग है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। आज अगर मैं आप लोगों के सामने इतनी कॉन्फिडेंट से और इतने अच्छे से बोलती हूँ, तो ये बस आप लोगों की सपोर्ट है, क्योंकि मुझे पता है मैं शुरू में कितना बेकार पढ़ती थी और मुझे खुद हंसी आती थी, मैं सुनती भी नहीं थी अपनी वॉइस। तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। अभी भी काफ़ी गलतियाँ होती हैं मुझसे, लेकिन फिर भी पहले से तो इंसान बेहतर ही होता है। ठीक है, तो मज़ीद देर नहीं करते हैं और इस नावल को स्टार्ट करते हैं। सरेराह कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर में गया नहीं, मैं जन्म जन्म से उसका हूँ, उसे आज तक ये पता नहीं। ये खुदा की देन अजीब है कि उसी का नाम नसीब है। जिसे तूने चाहा वो मिल गया, जिसे मैंने चाहा मिला नहीं। गहरे बादलों ने स्याह आसमान को घेरे में लेकर अजब समा बांध रखा था। बारिश तवातुर से लेकिन हल्की रफ्तार से हो रही थी। फिज़ा में रची फूलों की दिलफरेब खुशबू को अपने अंदर उतारता वो टेरेस पर खड़ा था। रात इतनी हसीन थी कि आंखों में ये मंज़र हमेशा के लिए कैद करने को दिल कर रहा था। शायद मेरे दिल का मलाल ख़त्म हो गया है, उसे ख़त्म होना भी चाहिए था, वरना मैं नाशुक्रों में शुमार होता। गहरी सांस भरकर उसने उस खुमार आलूद मौसम की मीठी मीठी ठंडक दिल के नहा खानों में उतारी। कुछ लोग भी ज़िंदगी में खुशबू की मानीद आते हैं, दिल के नहा खानों में जगह बनाकर सारी उम्र को बहार कर देते हैं। अभी वो न जाने और क्या क्या सोचता जब उसे अपनी गर्दन पे हाथ का अच्छा खासा दबाव महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिया। क्या रात यहीं बिताने का इरादा है? उदास जुगनू, बल्कि उदास मजनू, पीछे खड़ा ज़ावियार तंजिया इस्तफसार कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है? निहायत इत्मीनान से मुड़कर उसने पूछा। मुझे लगता है कि तूने कुदरत के लिखे को तस्लीम नहीं किया, और जब तस्लीम नहीं किया तो तू यहीं सोएगा। चारपाई ला दूँ? ज़ावियार ने संजीदगी से पूछा, और उसकी मज़हका खेज शक्ल देखकर असफंदियार की हंसी छूट गई। अब हंस क्यों रहे हो? वो बिगड़ा। यार तुम संजीदा ना हुआ करो, और अगर हो ही जाते हो तो रंजीदा ना हुआ करो। मुझे इस ट्रैजिक कॉमेडी पे हंसी आ जाती है, बामुश्किल हंसी रोकते हुए उसने कहा। जवाब में ज़ावियार ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे लिए उसके कमरे के दरवाजे के आगे जा खड़ा हुआ। ये कमरा तुम्हारा है, सिर्फ 2 दिन के लिए तुम्हें इससे आउट किया गया था, उसने जैसे उसे पते की बात बताई। और जवाबन असफंदियार ने गर्दन को खम दिया और कहा, वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मुझे ये पता था। ज़ावियार ने दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए उसे बाजू से पकड़ा और बोला, पता था तो अंदर क्यों नहीं जाते? बाहर क्या उल्लू की तरह आंखें फाड़ रहे हो? उसने दांत पीसते हुए कहा, और असफंदियार को अंदर धकेला और पीछे से दरवाज़ा बंद करके दोनों हाथ दुआया अंदाज में उठाते ऊपर की तरफ देखा। फिर हाथ मुंह पर फेर लिए और नीचे जाने के लिए कदम बढ़ाए। अंदर आकर असफन ने सबसे पहले तो अपने हुलिये का जायज़ा लिया, शर्ट का कॉलर ठीक किया, फिर अपने ब्लैक 2 पीस की नदीदा शिकने दूर करता वो आगे बढ़ा। एक ताहिराना नज़र उसने कमरे पर डाली और कमरे की आराइश पे बेख्तियार उसकी आंखों में सताइश उभरी। सब कुछ खानम और आगा जी ने अपनी निगरानी में करवाया था और उसे बिल्कुल भी इधर घुसने न दिया था। बहुत खूबसूरत अंदाज में सजा कमरा, डल गोल्डन और ऑफ वाइट कलर के इम्तजाज का फर्नीचर और फर्नीचर से मिलती जुलती सारी
सेटिंग। फिर उसकी नज़र कमरे के बीचों बीच पड़े बेड पर पड़ी, जिसके अतराफ ढेरों ढेर लड़ियाँ बहुत महारत और ख़ूबसूरत से लगाई गई थी, और उन ताज़ा फूलों की महक चहार सूख कमरे में चकराती फिर रही थी। बेड के करीब पहुंचकर उसने फूलों की लड़ियाँ हटाई। एक रंगोबू का रैला था। उसने घूंघट उठाया। भरे भरे दिलकश होंठ, बोझल सांसों का ज़ीरो बम, कुछ और झुकता हुआ सर और नशीली आंखों पे घनेरी पलकों की चिलमनी। उसका दिल एक नई लय पर धड़क उठा था। वो इतनी दिलकश, इतनी हसीन भी लग सकती है। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसके यख होते हाथों को थाम लिया। उसका झुका हुआ सर कुछ और झुक गया था। सर, टाइम कितना रह गया है? ये कोई 5वीं दफ़ा थी कि वो बच्चा उठकर उसके करीब आया और टाइम पूछा, और हर दफ़ा की तरह उसे जवाब दिया, 10 मिनट। और वो इत्मीनान से सर हिलाता हुआ वापस जा बैठा। ये नर्सरी क्लास थी और असफन को तकरीबन 1 महीना हो गया था यहाँ पढ़ाते हुए। इतने छोटे से बच्चे का यूँ आकर टाइम के बारे में पूछना और फिर जवाब सुनकर मुतमईन अंदाज में सर हिलाकर वापस बैठ जाना उसे बहुत मज़ा दे गया था। उस बच्चे को ये भी मालूम नहीं कि 10 मिनट क्या होते हैं और कब ख़त्म होंगे। फिर भी हर 2 सेकंड गुजरने पर टाइम ज़रूर पूछता है। यह सोचकर उसे हंसी भी आई और उसके नन्हे मुन्ने बच्चे पे प्यार भी। कभी कभार ये बच्चे अपनी बातों और हरकतों से उसे इतना तंग करते कि उसे गुस्सा आ जाता, लेकिन ना तो वो गुस्सा का इजहार कर सकता था और ना प्यार और मोहब्बत का, कि स्कूल वाले उसे निकाल बाहर करते। छुट्टी की बेल पे उसने बच्चों की लाइन बनवाई और वो उसकी सरकर्दगी में बाहर जाने लगे। सब बच्चों को गेट तक ले जाकर चौकीदार को निगरानी पे खड़ा किया और वापस पलट आया। स्टाफ रूम से अपनी किताबें और बाइक की चाबी लेते हुए वो तेज़ तेज़ कदम उठाता स्कूल के गेट से बाहर निकला और बाइक को लाइब्रेरी जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दिया। उसने कुछ ज़रूरी नोट्स बनाने थे। वो इस शहर में अपनी तालीम मुकम्मल करने आया था। रिहाइश का मसला था जो आगा जी ने चुटकी बजाते हल किया, और अपने एक दोस्त का पता उसे दिया कि उसके घर जाना, वो तुम्हारी मदद करेगा। उन्होंने असफन का खैर मुकद्दम किया और अपने घर के साथ वाला एक कमरे का मकान उसे अनायत कर दिया। ये मिडिल क्लास लोग थे और उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये और बात कि वो अपनी इतनी बड़ी हवेली के मुकाबले में यहाँ एडजस्ट होने में मुश्किल महसूस कर रहा था, और अब आगा जी ने एक नया ऑर्डर दिया था कि वो अपना जेब खर्च खुद उठाए ताकि उसमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो। उसने वावेला बहुत किया, लेकिन हुक्म मानना पड़ा। वो अभी भी उसे भारी रकम भेजते थे, लेकिन इसके साथ साथ ऑर्डर भी अपनी जगह कायम था। उस जेब खर्च से सिर्फ उसकी 2 शर्ट्स और 2 जोड़े मोज़े आ जाते। आगा जी इस पर भी खुश थे। वो मकान के सामने पहुंचकर बाइक से उतरा और ताला खोलने लगा। तभी उसने ज़ावियार को गली के कच्चे कच्चे रास्तों पे मेंढक की तरह उछलते और फलांगते देखा और मुस्कुरा उठा। ज़ावियार उसकी मुस्कुराहट पर जल कर ही रह गया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो ज़ावियार भी उसके पीछे था। यारा, तूने भी इसी मोहल्ले में घुसना था? बंदा इंसान की सूरत में आता है तो कीचड़ का भूत बनकर जाता है। वो सख्त गुस्से में नलके तक गया और कीचड़ में लथपथ पाँव धोने लगा। मैं खुद नहीं घुसा, बल्कि घुसाया गया हूँ। शहर में कई हॉस्टल थे, लेकिन मेरे आगा जी। असफन ने गहरी सांस भरी। वो बरामदे में पड़ी कुर्सी घसीट कर बैठ गया, जबकि असफन चाय बनाकर ले आया। वैसे यहाँ आने का तुझे एक फ़ायदा तो हुआ है। ज़ाविया ने चाय की चुस्की ली। वो क्या? असफन ने दोबारा किचन की तरफ जाते हुए मुड़कर पूछा। तू नहायत सुघड़ हो गया है, उसने आंख दबाकर शरारत से कहा। असफन उसे घूर कर रह गया। कल ही मेरा भांजा कह रहा था कि असफंद अंकल से कहिए वो शादी कर ले। वो दोबारा वापस आया तो ज़ावियार ने नया मौजू उठाया। तुम्हारे भांजे ने क्या मेरे लिए कोई लड़की देखी है? उसने आगे होते हुए इश्तियाक से पूछा। मेरा भांजा सिर्फ मेरे लिए लड़की ढूंढेगा। तुम ये काम खुद करो, बल्कि अपनी खानम को या आगा जी को भी इस काम पे लगा सकते हो। मुझे उनसे ये सब कहते शर्म आएगी, असफंद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। तो क्या मैं उन्हें पैगाम भिजवाऊं कि आपका लड़का जवान, बल्कि जवान जहान हो गया है, उसकी दुल्हन तलाश करें, वरना हमें मौका दें ताकि हम इधर से ही कोई मुर्गी फांस लें। उसने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए। तुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, जबकि इस काम से मेरा भी कोई फ़ायदा निकलने वाला नहीं, उसने कहा तो ज़ावियार सीधा हो बैठा। क्यों तेरा फ़ायदा नहीं? देख ना, तेरे इस डरबे में कोई रौनक होगी, तेरी नन्ही मुन्नी क्रिकेट टीम होगी। और अभी वो कुछ और भी कहता, असफंद ने उसे हाथ उठाकर चुप करवा दिया और बोला। धीरज महाराज, धीरज। नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं आप। पहली बात यह कि वो यहाँ नहीं रहेगी, कि आगा जी और खानम अपनी इकलौती बहू को खुद से दूर कभी ना करेंगे, चाहे बेटा जितना मर्जी दूर हो जाओ। और आखिरी बात, उसने लड़ाका औरतों की तरह कमर पे हाथ रखे, तुमने डरबा किसे कहा है? तेरे इस 2 गज़ के बंगले को। अच्छा छोड़ तेरी सारी बातों को। तुम्हारे मोहल्ले में कोई ज़ोहरा जबी नहीं रहती? ये कौन है? वो जी भर के हैरान हुआ। मेरा मतलब था कि कोई हसीना 420। मुझे क्या पता इन ऊट पटांग नामों वाली लड़कियां मेरे मोहल्ले में हैं। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? असफंद मुतजस्सिस हुआ तो वो शराफत से बोला। तेरे लिए। देख ना, तू इतना हैंडसम, गोरा चिट्टा, खूबसूरत, ये घनेरे बाल, हरनी जैसी चाल, सांप जैसी खाल, गिरगिट जैसी
वो पटरी से उतरने लगा था। असफन ने उसे गुद्दी से पकड़ लिया। ये तेरी तारीफ़ करते करते बीच में अपनी सफ़ात गिनवानी ये मेरी तारीफ़ करते करते बीच में अपनी सफ़ात गिनवानी शुरू कर दी। तो सुन तो सही। तो उसके साथ आंखों के पेच लड़ा, फिर आगा जी को बताए बगैर हम तेरी धम धमा धम धम करवा देंगे। शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो बंदा अच्छी करे। असफर ने तासुब से सर हिलाया और ज़ावियार के सामने कुर्सी पे बैठ गया। एक और मशवरा भी है मेरे पास, ज़ावियार कुछ देर बाद बोला। वो क्या? असफर ने चौंक कर उसे देखा। तुम ये बच्चागिरी छोड़कर किसी गर्ल्स कॉलेज में टीचर लग जाओ, एक से एक ज़बरदस्त मॉडल। ज़ावियार ने कहा तो असफर बोला, ताकि आगा जी और खानम मेरी खोपड़ी पिलपिली कर दें। और उसकी बात सुनकर ज़ावियार हंस पड़ा। फिर कुछ दिन बाद स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने उसे बताया कि वो उसे गर्ल्स कॉलेज में बहसीत लैब असिस्टेंट भेजना चाहते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर लेक्चर भी दे सकता हो। स्कूल के मुकाबले में तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा थी। वो दिली तौर पर रज़ामंद तो ना था, लेकिन प्रिंसिपल साहब को इनकार करना उसे अच्छा न लगा और अगले ही दिन वो उस गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा था। ऑफिस कुछ ज़्यादा शानदार नहीं, ये उसका ज़ाती ख्याल था। प्रिंसिपल इंतहाई बातूनी खातून थी और बात बेबात अपनी जहानत का हवाला ज़रूर देती थी। लगभग 60 साल की थी, लेकिन कुछ कम ही लगती थी। आप राहत काज़मी को तो जानते होंगे, मेरे साथ पढ़ा है उन्होंने, बल्कि और भी बहुत से लोग थे। कौन राहत काज़मी? उसने पूछा तो मैडम ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पे शुबा हो। वही जो ड्रामों में आते हैं, धूप किनारे, बड़ा मशहूर ड्रामा था उनका। वो ऐसे फ़ख्र से बोली जैसे धूप किनारे की हीरोइन वो खुद थी। जी मैं ड्रामे नहीं देखता, उसने सादतमंदी से जवाब दिया, जिस पर प्रिंसिपल साहिबा अच्छी खासी बदमज़ा हुई। मैं कह रही थी कि क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी, पर क्या करें, गधी पे दिल आए तो परी भी क्या चीज़ है। उसने मैडम को देखा जो नहायत अफसोस से सर हिला रही थी। उनका सांवला रंग कुछ और आ गया था। ये आपने गधी और परी किसे कहा है? वह मुश्किल हंसी ज़ब्त करते हुए पूछा। तुम तो ड्रामे नहीं देखते, फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैडम ने नखवत से सर झटका। वो एक तवील सांस लेकर रह गया। बता दें, मैं ज़ावियार से पूछ लूँगा, वो ड्रामे देखता है, बल्कि इंतहाई बेहुदा इंसान है, मूवीज़ वगैरह से भी शुगल फरमा लेता है, उसने कनात से कहा। मैडम ने उसे सर से पैर तक घूरा और फिर अचानक उन्हें जैसे याद आ गया कि वो किस लिए आया। हाँ तो मैं आपको पहले बता दूँ कि नो अफेयर, नो लव, और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। आप अच्छे खासे बल्कि कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है। मैडम मुतासिर नज़र आए। ये तो टोकरा सजा रखा है ना सर पे बालों का, इसे कम करवाएं। उन्होंने उंगली से उसके स्टाइलिश बालों की तरफ इशारा किया। आप फिक्र ही ना करें, मैं कल टिंट करवाऊंगा, उसने नज़रें झुकाकर पस्त आवाज़ में कहा। तो मैडम बोली, वैसे आपका रंग इतना गोरा कैसे है? मुझे हैरत है कि इतना सुर्खो सफ़ेद मर्द भी हो सकता है। उसने दिल ही दिल में मैडम की अकल पे मातम किया। अगर आप कहें तो मैं कल से चेरी ब्लॉसम ट्राई करूं? उन्होंने नहायत संजीदगी से पूछा। तो मैडम बेख्तियार तीखी चतौन लिए पीछे हुई। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कह रही थी कि आपकी रंगत। उसने मैडम की बात काटी और बोला, मदाखलत की माफ़ी चाहता हूँ मैडम, लेकिन आपके शायद इल्म में नहीं कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, जिनमें से एक सूबा सरहद है। वहाँ कई छोटे बड़े शहर, गांव, कस्बे और बहुत कुछ है। उधर अपने वालों में से 99% लोग जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं उसे पठान कहते हैं। वो गोरे चिट्टे भी होते हैं और सुर्खो सफ़ेद भी। बात के इख्तिताम पे उसने कुर्सी की पुष्ट से कमर टिकाई और टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ गया। अच्छा आप पठान हैं? मैडम ने अच्छा पर अच्छा खासा ज़ोर दिया। जी, देर आइद दुरुस्त आइद। ये आपने मुझे कहा और क्या पश्तो बोली है? वो मशकूक हो गई। वैसे मैडम आपस की बात है, आपको इस सीट पर बैठने का शर्फ किसने बख्शा? मेरा मतलब है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है? मैडम के मुँह के बिगड़ते जामियों को महसूस करके उसने फ़ौरन बात बदली। मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया और बहैसियत प्रिंसिपल 25 साल एक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब भी की है। उन्होंने गर्दन अकड़ाई तो उसने बेख्तियार तवील सांस खारिज किया। हाँ याद आया, पठान तो मेरे नाना भी थे, लेकिन उनके बाद फिर कोई पठान हमारी फैमिली में पैदा ना हो सका, उन्होंने अफसुर्दगी से कहा, जबकि असफंदयार का मुँह बाकायदा रोने वाला बन गया। जब ही वो बोली, अब ये बात पुरानी हो गई है, इसलिए अपना मुँह सीधा करें और आएँ, मैं आपको क्लास और लैब का विज़िट करवा लाऊँ। जी चलें, मैं भी यही कहने वाला था। वो मैडम के पीछे ऑफिस से निकला। मैडम एकदम रुक गई और मुड़कर बोली, वैसे तुम्हारा कद बहुत लंबा है, 6 फुट से कुछ निकलता ही होगा और कंधे भी बहुत चौड़े हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मेरा कद ज़्यादा नहीं तो 2-3 फुट ही कम हो जाए, पर ना जी, मजाल है जो छोटा हुआ हो। और जहाँ तक चौड़े शानों की बात है तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। नहायत ज़ब्त से जवाब देता वो उनके पीछे चलने लगा।
دل تو کر رہا تھا کہ یہاں سے ایسے بھاگے کہ دوبارہ نظر نہ آئے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ جنہوں نے بھیجا تھا ان کا مان ٹوٹتا، سو وہ دل ہی دل میں تہیہ کر رہا تھا کہ میڈم سے کم از کم سامنا کرنا ہے، بچ بچا کر رہنا ہے، ورنہ یہاں سے نکلنے کے بعد اسفن نہ رہے گا، جس کے چوڑے شانوں، اونچے لمبے قد اور کسرتی جسم کی دھوم پورے خاندان بلکہ خاندان سے باہر بھی دور دور تک مچی ہوئی تھی۔ لگتا ہے عقل شریف میں میری بات پڑ گئی ہے، ویسے تو بڑا کہہ رہا تھا کہ آغا جی اور خانم تیری کھوپڑی پلپلی کر دیں گے۔ اب انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ زاویار نے اسے گھاس پہ بیٹھتے کتابوں سے مغز ماری کرتے دیکھا تو اس کے پاس آ بیٹھا۔ ان دونوں کی کلاسیں سیکنڈ شفٹ میں ہوتی تھی۔ میں نے ابھی تک انہیں نہیں بتایا کہ میں نے گرلز کالج جوائن کر لیا ہے۔ بتا دینا جلدی سے تاکہ وہ تیرے ڈھول تاشے بجوائیں، اس نے کتابیں سائڈ پہ کرتے ہوئے کہا۔ بھلا گرلز کالج جوائن کرنے پہ وہ میرے ڈھول تاشے کیوں بجوائیں گے؟ آنکھیں نکال کر پوچھا تو جواب آیا، اب جب کہ تو جہاں پہنچ چکا ہے تو سمجھ کے تیرا افیئر شروع ہونے والا ہے۔ ایک حور پری تیری نظروں کو بہائے گی، لمبی چوڑی فلمی کہانی شروع ہوگی، اس لیے پہلے ہی اپنے والدین کو خبردار کر دے تاکہ وہ عین وقت پہ ڈنڈا سا پکڑ کر یہ نہ بولے، اوئے اے ویاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر وضاحت کی۔ یار تجھے ہمیشہ الٹی سوچتی ہے، بجائے میری شادی کی فکر میں ہلکان ہونے کے اپنی شادی کروا لو۔ ایک لڑکی ہے میری نظر میں، بلکہ تمہارے ذوق کے عین مطابق، اسفند بولا۔ لڑکیوں کو نظروں میں رکھتا ہے اور جب میں بات کرتا ہوں تو جھٹ شریف بن جاتا ہے، زاویار تیز لہجے میں بولا۔ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا مجھے تمہارا خیال آیا، اتنی سوٹیبل ہے وہ تمہارے لیے، اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس سے کہا تو زاویار نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، تو نے کہاں دیکھا اسے؟ روز ملاقات ہوتی ہے جب میں جاگنگ کرنے جاتا ہوں۔ تو کیا وہ بھی صبح صبح جاگنگ کرنے آتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو وہ بڑی سمارٹ ہوگی، زاویار نے کہا تو اسفند کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سمارٹ تو وہ واقعی بہت ہے، کام جو اتنا کرتی ہے جاگنگ کی اسے ضرورت ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا تو زاویار سنجیدگی سے بولا، کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہماری گلی کی وہ جمعدارنی اور نام چاندنی ہے، تیز تیز کہتے اس نے دوڑ لگا دی، جبکہ زاویار اس کے پیچھے بھاگا تھا تاکہ اس کی گردن پکڑ سکے۔ نوریا تمہاری تیاری تو مکمل ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ عین وقت پہ تمہیں یاد آئے کہ فلاں چیز تو رہ ہی گئی۔ امی جو کہ ابھی شاپنگ کر کے لوٹی تھی نوریا سے پوچھنے لگی۔ جی امی، سب چیزیں آ گئی ہیں، اس نے تمام چیزیں یاد کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ آج کل حوریہ کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، تقریباً ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور شادی نزدیک تھی۔ حوریہ کا نکاح 2 سال قبل اس کے تائزاد عادل سے ہوا تھا، جو نکاح کے بعد امریکہ چلا گیا تھا۔ یہ نکاح دونوں کی رضامندی سے ہوا تھا۔ اب صرف 10 دن بعد شادی تھی۔ فرید صاحب اور اسما بیگم کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑی حوریہ جو کہ BA کر چکی تھی اور BA کے فوراً بعد یہ شادی طے کر دی گئی تھی۔ اس سے چھوٹی نوریہ جو کہ فرسٹ ایئر میں تھی، نہایت نٹ کھٹ اور شریر تھی، اور پھر اس کے بعد سعد اور حماد تھے، دونوں جڑوا تھے اور میٹرک کر رہے تھے۔ پھر سب سے چھوٹا فواد جو کہ 8ویں جماعت میں تھا۔ حوریہ ادھر آؤ اور یہ چیزیں دیکھ لو، انہوں نے حوریہ کو بلایا جو کچن میں مصروف تھی۔ وہ ادھر آئی تو اسما نے نوریہ کو دیکھا۔ ایسے شرم تو تم میں نام کو نہیں، اس کی 10 دن بعد شادی اور اسے کچن میں گھسایا ہوا ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ جلال میں آ گئی تھی، تبھی حوریہ مسکرائی اور نوریہ نے برا سا منہ بنا لیا۔ امی جی، شادی آپ کی ہے اور آپ چاہتی ہیں میں شرمانا شروع کر دوں؟ وہ بھی 1 نمبر کی ڈیٹ تھی، مجال ہے جو اس لڑکی کی سمجھ عقل میں کوئی بات درست طریقے سے سمائے۔ میں کہتی ہوں اٹھ یہاں سے اور کچن میں جا کر دیکھ۔ انہوں نے جھک کر اپنا جوتا ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، جا رہی ہوں۔ یہ تو آپ نے وضاحت کی ہی نہیں کہ کسے دیکھوں کچن میں جا کر؟ چکن کو جو پک رہا ہے، حوریہ مسکراتے ہوئے بولی۔ حوریہ، کل تمہاری تائی آئی تھی، نہ جانے کیوں مجھے کچھ پریشان سی لگی، بات کوئی کرو، وہ جواب کوئی اور دے رہی تھی، انہوں نے کہا تو حوریہ نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ نہیں امی، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا، اس نے کہا تو اسما بولی، پتہ ہے جب میں نے کہا کہ عادل کب آئے گا تو انہوں نے کیا کہا؟ حوریہ نے استفہامیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہم نے تو دعوت نامے بھی بانٹ دیے لیکن عادل کا پتہ نہیں۔ پھر فوراً چونکی اور کہنے لگی، میرے خیال میں بھابھی وہ مہندی سے 1 دن پہلے آئے گا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ حوریہ اٹھ کر ان کے پاس تخت پہ آ بیٹھی۔ پریشان نہیں، لیکن عادل کی طرف سے دل میں کچھ کھٹک سی ہے۔ 2 سال ہونے کو آئے لیکن اس نے کبھی ہمیں فون نہیں کیا، مرد ذات کا کیا بھروسہ، انہوں نے کہا تو حوریہ نے دہل کر ماں کو دیکھا۔ امی جی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اسے لگا جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ تم پریشان نہ ہو، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی، انہوں نے اسے جیسے تسلی دی۔ ماں بیٹی کے درمیان دوستی بہت تھی۔ اسما دل کی کوئی بات بھی حوریہ سے چھپا نہ سکتی تھی اور حوریہ بھی ہر بات ماں سے شیئر کر کے مطمئن ہو جایا کرتی تھی۔
اور پھر یہ 10 دن بھی پلک جھپکتے گزر گئے اور حوریہ کو مایوں بٹھایا گیا جب وہ سہیلیوں کے گھیرے میں پیلا جوڑا پہنے اور ڈھیروں ڈھیر پھولوں کے گجرے کلائیوں اور بالوں میں سجائے بیٹھی تھی۔ نوریہ اندر آ گئی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ آپی پلیز ذرا میری بات سنیں۔ وہ اسے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی اور اسے موبائل پکڑایا۔ عادل بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ استفہامیہ نظروں کے جواب میں اس نے کہا تو حوریہ کا دل دھڑک اٹھا، رخسار جل اٹھے تھے۔ اس کا پیارا سا روپ دیکھ کر مسکراتے ہوئے نوریہ باہر چلی گئی تو اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تو دوسری طرف سے کافی دیر بعد آواز آئی، ہیلو حوریہ، میں عادل بول رہا ہوں۔ وہ چپ رہی۔ تم سن رہی ہو نا؟ وہ کافی عجلت میں لگ رہا تھا۔ ہاں سن رہی ہوں۔ حوریہ میں نہیں آ سکتا یار، وہ بولا تو حوریہ دھیرے سے ہنسی۔ کہاں نہیں آ سکتے؟ پاکستان۔ اس نے جیسے کوئی بم پھوڑا تھا۔ حوریہ نے موبائل کان سے ہٹایا اور اسے دیکھا، پھر کان سے لگا لیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ رک رک کر بولی، حوریہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات اپنے والدین کو سمجھا کر تھک گیا ہوں، لیکن ان پر اثر ہی نہیں۔ پلیز تم میری مدد کرو۔ وہ ملتجیانہ انداز میں بولا تو حوریہ کو لگا جیسے زمین آسمان اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس نے گھومتے ہوئے سر کو تھام لیا اور بولی، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے؟ آپ کی مکمل رضامندی سے ہمارا نکاح ہوا تھا، اب کیا تکلیف ہے؟ وہ سنبھل چکی تھی۔ حوریہ وہ ایک حماقت تھی میری۔ آپ کو اب خیال آیا کہ وہ آپ کی حماقت تھی اور مجھ سے یہ امید لگا لی کہ میں آپ کی مدد کروں گی؟ اس کی بات کاٹ کر وہ کھولتے ہوئے بولی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے بہت سوچا، لیکن میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ تم ایک دبو مشرقی لڑکی اور میں ایک آزاد خیال بندہ، اور پھر میں نے یہاں ایک امریکن لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ یہ بات آپ پہلے بھی جانتے تھے کہ میں ایک دبو مشرقی لڑکی ہوں، پھر بھی مجھے پسند کیا اور نکاح کا ڈھونگ رچا لیا اور وہاں کسی گوری کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ تو اب یاد آ رہا ہے عادل سعید صاحب، آپ نے کچھ کھلونا سمجھ رکھا تھا۔ آپ کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال رکھا ہوتا۔ غصے کی شدت سے وہ نہ جانے کیا کیا بولے گئے۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں بر وقت بتا رہا ہوں۔ کیا یہ ٹھیک ہوتا کہ میں تم سے شادی کر لیتا اور ساری زندگی تم انتظار کی آگ میں جلتی رہتی؟ وہ بہت بے رحم ہو رہا تھا۔ حوریہ رونے لگی تھی۔ ہاں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ساری زندگی کے انتظار سے بچا لیا اور مجھے، میرے ماں باپ کو ساری زندگی کے لیے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بتا دیا بر وقت، جبکہ میں شگن کا جوڑا پہنے بیٹھی ہوں۔ کتنے ٹائم پہ آپ کو یاد آیا نا کہ آپ نے مجھے انتظار کی آگ سے بچانا ہے۔ میں کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ دل جیسے پانی بن کر بہنے لگا تھا اور وہ اس پانی میں ڈوبنے لگی تھی۔ تم چچا جان کو سمجھاؤ کہ اس شادی کے نقصانات کتنے ہیں۔ یہ کام آپ خود کریں، کیونکہ آپ کے کسی قول کا اعتبار نہیں۔ ہاں، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ عادل صاحب کہ آپ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا۔ اس نے موبائل آف کیا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ دوبارہ موبائل کی بج اٹھی۔ اس نے نمبر دیکھا اور پھر اسے آن کیا۔ دوسری طرف عادل تھا۔ دیکھو، میں تمہیں جلدی طلاق کے کاغذات پہنچا دوں گا۔ تم بہت اچھی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی برباد ہو۔ نہ جانے اور کیا کہہ رہا تھا، اسے بڑے زور کا چکر آیا اور پھر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو ساری کلاس جیسے کسی ٹرانس میں آ گئی۔ پھر کچھ لڑکیوں کو یاد آیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی تقلید میں باقیوں نے بھی زحمت کی، البتہ سکتے والی کیفیت ابھی تک قائم تھی۔ السلام علیکم، اس نے خنخار کر گلا صاف کیا۔ واو، آواز تو پرسنالٹی سے بھی زبردست ہے۔ نہ جانے کس کو ہوش آیا تھا، وہ پہلے ہی کنفیوز ہو رہا تھا، مزید ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس سے پہلے اتنی لڑکیوں کے سامنے اس طرح شو پیس بن کر کھڑے ہونے کا اتفاق بھی تو نہ ہوا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر گلا صاف کیا تو ساری کلاس ہنس پڑی۔ بڑی ہی بدتمیز لڑکیاں ہیں۔ آغا جی مجھے اتنی کڑیوں کے بیچ یوں بے جھجک کھڑے دیکھ لیں تو اپنی خاندانی بندوق کو، جس سے جوانی میں شکار کیا کرتے تھے، بڑھاپے میں اسی سے میرا شکار کر لیں۔ اس نے جھرجھری لی۔ سٹ ڈاؤن کلاس۔ اسے اچانک یاد آیا کہ انہیں بیٹھنے کی اجازت بھی دینی ہے۔ میرا نام اسفندیار، کل میڈم نے میرا تعارف کروایا تھا۔ آپ سبھی اس کلاس کی ہیں؟ نہ جانے کیا بول رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، جبھی ایک کونے سے آواز ابھری، نہیں سر جی، ادھر ادھر سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا دماغ تو جیسے خلاؤں میں معلق ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے آگے بڑے بڑے پنکھے چل رہے تھے جن کے شور سے کان بنتے تو ہواؤں نے آنکھوں میں اندھیرا کر رکھا تھا۔ بہرحال اس نے آنکھیں میچ کر خود کو اس دردناک کیفیت سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کروایا کروں گا۔ اچھی بات ہے، دوسرے کونے سے آواز آئی، پر وہ سن کب رہا تھا۔ سر جی آپ کو پانی پلائیں؟ اچانک پروکٹر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ ویسے یہ کون سی کلاس ہے؟ اسے یاد آنے لگا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ سر جی کمپیوٹر کلاس، کورس میں جواب آیا۔ میرا مطلب ہے کون سا ایئر ہے؟ اس نے روب دار لہجے میں کہا، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ سر فرسٹ ایئر، ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر نہایت سنجیدگی سے کہا۔
اچانک اس کے سامنے پانی سے بھرا گلاس آ گیا جسے اس نے تھام لیا اور کرسی پہ بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پانی حلق سے اتارنے لگا۔ ایسے لگتا ہے سر جی صدیوں سے پیاسے ہیں بیچارے، دبی دبی سرگوشیاں تھیں۔ نہیں ہوئی پانی کو شربت سمجھ کر پینا شروع کر دیا۔ دیکھو تو ویسے کیا فیمیل ٹیچرز ختم ہو گئی تھی جو انہیں زحمت دی گئی۔ عالمی مقابلہ حسن میں شرکت کی ماہ جبین نے ناک چڑھائے۔ ویسے ماننے والی بات ہے کہ مجموعی طور پر سر بہت ہینڈسم ہے، صدا کی حسن پرست ندا بولی تو سب نے اسے دیکھا، جس پر اس نے کندھے جھکائے اور ہنس پڑی۔ یہ میری اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے کھا تو نہیں جائیں گی، میں آخر ان کا ٹیچر ہوں۔ اس نے دل کو جیسے تسلی دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی کمپیوٹر ٹیچر کہاں ہیں؟ وہ پورا اعتماد ہو رہا تھا۔ سر وہ آج کل چھٹی پر ہیں، ان کی جگہ لیکچر بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ نوریہ جو کہ پروکٹر بھی تھی کھڑی ہو کر سنجیدگی سے بتانے لگی۔ دوسری پروکٹر کون سی ہیں؟ اس نے پوچھا تو زہرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈ، بیٹھیے، اس نے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی مسکراتی بیٹھ گئی۔ وہ روسٹرم کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور کلاس کا تفصیلی جائزہ لیا، پھر ان سے کچھ ابتدائی سوالات پوچھنے لگا۔ اب اس کی خود اعتمادی اود کر آئی۔ پھر اگلے دن بھی اس نے ان کی کلاس لی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ کلاس کی کمپیوٹر ٹیچر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، تو وہ لیب اور لیکچر دونوں کو دیکھنے لگا۔ اسے آئے تقریباً 15 دن ہو گیا تھا اور وہ بہت زور و شور سے لیکچر دینے میں مصروف تھا۔ بورڈ پہ ہاتھ تیزی سے حرکت میں تھا۔ وہ کلاس کو پری ٹرمز کے بارے میں بتا رہا تھا، تبھی ایک بہت دھیمی لیکن سریلی آواز کان میں پڑی۔ سر، آئی کم ان؟ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور ساکت ہو گیا۔ بہت سرخ و سفید رنگت، نازک سراپا چہرے پہ چھائی معصوم سی سنجیدگی، سر کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیے وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ سب لڑکیاں کبھی مڑ کر پیچھے دیکھتی اور کبھی ساکت کھڑے اسپن کو دیکھتی جو بالکل ہی گم سم کھڑا تھا۔ پھر کلاس میں دبی دبی سرگوشیوں اور ہنسی کی آواز آئی تو وہ جیسے چونک کر ہوش میں آیا۔ یس کہتے ہوئے اس نے سر کے اشارے سے اسے اندر بلایا۔ وہ بڑے مگن انداز میں چلتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک سائڈ پہ پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ آپ وہاں سے اٹھیں اور یہاں آگے آ کر بیٹھیے، اگلی چیئر خالی ہے۔ اس نے اس کرسی کی طرف اشارہ کیا جو اس کے بالکل سامنے تھی۔ وہ اٹھی اور اس کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اب وہ تھوڑی نروس لگ رہی تھی۔ اس کے بھورے بال بہت ریشمی تھے، یہ نزدیک آنے پہ پتہ چلا، اور اس کی آنکھیں بھی بھوری تھیں۔ اس نے بورڈ کی طرف دیکھا تو اسپن کو لگا وہ ان بھوری جھیلوں میں ڈوب جائے گا۔ آپ کا آج پہلا دن ہے کالج میں؟ جی سر، میں ایبٹ آباد سے آئی ہوں مائیگریٹ ہو کر۔ بہت دھیما سا لہجہ سماعتوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ ونیزا، جواب آیا تو وہ بولا۔ آپ پہلے کہاں تھی؟ ساری کلاس میں ہلچل مچ گئی تو اسے اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ فوراً بولا، کیا آپ نے پہلے پیریڈ نہیں لیے؟ سر، میں آرٹس سیکشن کی ہوں، ہماری صرف کمپیوٹر کلاسات ہوتی ہے، میں نے اپنی کلاس میں پہلے 3 پیریڈ لیے ہیں۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی وضاحت کرنے لگی۔ تبھی وہ لیکچر کی جانب متوجہ ہوا اور ساری کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ یہ تم کہاں گم رہنے لگے ہو؟ یونیورسٹی میں بھی تم کھوئے کھوئے سے لگتے ہو اور گھر میں تم خیر سے ملتے ہی نہیں۔ خیریت؟ وہ ابھی ابھی گھر لوٹا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد زاویار بھی آ گیا تھا اور اب اس کے سر پہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ آڑا تیرچھا لیٹا تھا اور ہاتھ بڑھا کر منہ پر تکیہ رکھ لیا تھا۔ دل کا کچھ عجیب سا حال ہو گیا تھا آج کل۔ وہ اپنی پل پل بدلتی کیفیت کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ کیا بتاؤں کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں خود کھوج میں ہوں، اس نے بھاری آواز میں کہا تو زاویار نے فوراً اس کے منہ پر سے تکیہ ہٹایا۔ سرخ مترم آنکھیں، جیسے رات بھر جاگتا رہا ہو، ماتھے پہ بکھرے بال اور بڑھی ہوئی شیو۔ زاویار کے دل کو کچھ ہوا۔ یار خیریت ہے نا تمہارے گھر میں سب؟ وہ بولا تو اسفند نے گہرا سانس بھرا۔ سب طرف خیریت ہے، ایک میرے دل والی طرف خیریت کا سائن نہیں ملتا، اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو زاویار اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گیا اور بولا، یہ تجھے عشق کا مرض تو نہیں لگ گیا کہیں؟ ناکام عاشقوں والا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ شاید، اس نے کہا تو زاویار کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ پھر اسفند نے کہا، یار یہ محبت کیا ہوتی ہے، کیا چیز ہے یہ؟ دل کے آنگن پہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں تھا، تبھی زاویار نے سر ہلایا اور بولا، اور جب خبر ہوتی ہے تو اس وقت تک ساری دنیا کو خبر ہو چکی ہوتی ہے اور دنیا پتھر لے کر تیرے جیسے مجنوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ تب لیلا گانا گاتی ہے، کوئی پتھر سے نہ ماری میرے دیوانے کو، اب پتھر سے نہ مارے تو کیا پھول برسائے دنیا دیوانے کی حماقتوں پر۔ اس کے نان سٹاپ بولنے پہ اسفند نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تو کبھی تو سیریس ہو جایا کر، تیرے یار کی زندگی کا سوال ہے، اسفند یار نے ضد ہو کر کہا تو زاویار نے انتہائی سوگوار شکل بنا لی اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اب ایسی شکل بنانے کو بھی نہیں کہا کہ پتہ چلے تو اپنے یار کے 40ویں میں شرکت کے لیے آیا ہے، اسفند نے کہا تو زاویار جھنجھلا گیا۔ یار تو کبھی خوش بھی ہوا ہے کسی بات پر؟ تو کہے تو میں منہ ہی بدلوا لوں، وہ روٹتے ہوئے بولا تو اسفند کو بے اختیار اپنے اس مخلص دوست پہ پیار آ گیا۔ یار محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے دریافت کیا تو زاویار بولا، ٹفر، اسی دن کے لیے کہتا تھا
میں کہ تو شاہ رخ کی موویز دیکھا کر، تجھے خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ تو اپنی جس اوٹ پٹانگ کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا وہ محبت ہے۔ اب کہ وہ منہ موڑ کر بیٹھ گیا تو زاویار کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ تو نے کیا محبوبانہ ادائیں سیکھ لی ہیں، اچھا اب میری اگلی پچھلی 7 نسلوں کی توبہ جو تجھے تنگ کیا۔ اس نے ہنستے ہوئے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے تو اسفند یار پلٹا اور اس کی شکل دیکھ کر ہنس دیا۔ یار کچھ دن پہلے کالج میں ایک لڑکی آئی ہے، نیو ایڈمیشن، اسے دیکھ کر مجھے لگا میں اسے صدیوں سے جانتا ہوں، وہ غمگین آواز میں بولا تو زاویار نے اس کی بات کاٹی۔ یہ صرف تیرا نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے، جہاں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی فوراً پہلے صدیوں کی جان پہچان نکل آتی ہے۔ تو یہاں سے اٹھ اور شرافت سے دفع ہو جا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے باہر کی طرف اشارہ کیا تو وہ بولا، تمہارے گھر میں ٹیپ ہے تو وہ میرے منہ پہ چپکا دو، میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یار وہ بہت حسین نہ تھی لیکن مجھے بہت بہت اچھی لگی، میں کیا کروں؟ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ زاویار کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ تو اپنے آغا جان کو بتا، اور ہو سکے تو اس کے آغا جی کا بھی پتہ چلا کہ وہ تیرے آغا جی کے معیار پہ پورے بھی اترتے ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا تو اسفند نے سر ہلایا۔ اس کا باپ بینک مینیجر ہے، اسفند دھیرے سے بولا۔ بلے بھائی بلے حضرت، مجھے تو لگتا ہے آج کل اسی اسائنمنٹ پہ کام ہو رہا ہے۔ آنکھ دبا کر وہ بولا تو اسفند نے اسے دیکھا اور کہا، یہ بات نہیں، وہ اپنی ایک دوست کو بتا رہی تھی، اتفاقاً میں نے بھی سن لیا۔ کیا پتہ اس نے شو ماری ہو، زاویار نے کہا تو اسفند یار چڑ گیا۔ کوئی اچھی بات تمہارے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی۔ اچھا ایسا کرو، تم اس کا آتا پتہ معلوم کرو اور پھر اپنے والدین کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجو، سیدھی اور صاف ستھری ڈیلنگ۔ ابھی تو اس کا ایف اے کا پہلا سال ہے، کم از کم ایف اے مکمل تو کر لے، اسفند نے کہا۔ اس وقت کے آنے تک تو میں اسے دیکھ کر آہیں بھرا کر، زاویار نے کہا تو اسفند ہنس پڑا۔ اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی، نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور پورے 5 دن بعد ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، اسما قریبی بینچ پہ بیٹھی تھی، اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ نہ جانے میں بچ کیوں گئی، مر جاتی، یہ سب تو بہت بڑی ذلت سے بچ جاتے۔ آنسو آنکھوں کے کونوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ اسما بے قرار ہو کر اس پر جھکی۔ حوریہ ادھر دیکھو میری طرف، کیسی ہو تم میری جان؟ وہ بے قرار ہو گئی، اس نے نظریں پھیری اور ماں کی طرف دیکھا۔ امی میں کتنی دیر بے ہوش رہی؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا، آج 5 دن بعد تمہیں ہوش آیا، لیکن تم اپنے دماغ پر بوجھ نہ ڈالو، کچھ بھی نہ سوچو، بس ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انہوں نے کہا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تبھی فرید صاحب اندر داخل ہوئے۔ اب کیسی طبیعت ہے حوریہ کی، ہوش آیا اسے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کے قریب آیا اور پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولے، میری بیٹی تو بہت بہادر ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں؟ اس نے کرب سے سوچا اور پلکیں موند گئی۔ پھر گھر آ کر بھی وہ گمسم رہتی، نہ کوئی بات کرتی اور نہ کسی بات کا جواب دیتی، ہر وقت کمرے میں لیٹی رہتی۔ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ لباس کا پتہ تھا، اور اسما اپنی اتنی پیاری اور سلجھی ہوئی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ہی کڑتی تھی۔ سبھی اس کی دل جوئی کی کوشش کرتے لیکن لگتا تھا کہ وہ واپس زندگی کی طرف، خوشیوں کی طرف آنا ہی نہیں چاہتی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک دن اسما رہ نہ سکی تو اس کے کمرے میں گئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، ماں کو آتے دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور الجھے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اسما کافی دیر تک بیٹی کو دیکھتی رہی، پھر بولی، حوریہ کیا ایک انسان کے نہ ملنے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ جب ہمارا کوئی بہت اپنا ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو بے شک زندگی بہت بے کیف ہو جاتی ہے، لیکن ختم پھر بھی نہیں ہوتی۔ حوریہ نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ عادل کو دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن بیٹا کبھی یوں بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم شدت سے کسی چیز کی آرزو کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ بیٹا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا کر سکتا ہے کہ ہم اس سے بدگمان ہو جائیں؟ انہوں نے کہا تو وہ سر جھکا کر سسک پڑی۔ امی میرے ساتھ ہی کیوں، میں کیوں خالی ہاتھ رہ گئی؟ بیٹا یہ ناشکری کی بات ہے، نہ جانے اس نے تمہیں کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا جس سے تم اور ہم انجان تھے۔ تم خود سوچو، جو تمہیں اس مصیبت سے بچا رہا ہے اس نے تمہارے لیے بہترین بہت اچھا منتخب کر رکھا ہے، بس وہ اپنے وقت پہ تمہیں ملے گا۔ تم دل کو اتنا وسیع تو کرو، پھر دیکھو یہ سارے غم بہت دور چلے جائیں گے۔ حوریہ نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور بولی، مجھے اگر کسی بات کا ملال ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ عادل نے آپ سے، ابو سے کس بات کا بدلہ لیا، کیوں اتنا ذلیل کیا اس نے ہمیں؟ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ تم صرف یہ سوچو کہ تمہاری جان بچا لی گئی ہے اس انتظار اور کوفت کے عذاب سے جو تم پہ مسلط ہونے جا رہا تھا، اور یہ ذلت نہیں ہے، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے پروردگار کا کہ تم اپنے والدین کے گھر تھی، تمہارے اوپر کوئی دھبا نہیں لگا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی تو اس نے روتے روتے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔
امی میں کوشش کروں گی کہ بہت مضبوط ہو جاؤں اور آپ کی طرح بہت اچھا اور مثبت سوچوں، لیکن کچھ وقت تو لگے گا نا مجھے سنبھلنے میں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو سنبھل کر دکھاؤں گی۔ ایک نیا عزم لیے وہ بولی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر مجھے کچھ پچھلے آرٹیکل سمجھنے تھے۔ وہ لیب میں بیٹھا کمپیوٹر پہ کام کر رہا تھا جب ہی کلاس ڈور کھول کر ونیزا اندر آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور دل نے ایک بٹ مس کر دی۔ آئیے، ہلکی سی مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جسے اس نے بھی محسوس کر لیا تھا جب ہی ایک دل فریب سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی۔ سر آپ پڑھ رہے ہیں؟ اس نے اپنے مخصوص سٹائل میں پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ MCS کر رہا ہوں۔ پھر اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور آرٹیکل سمجھانے لگا۔ وہ بھی مطلوبہ آرٹیکل سمجھ کر مسکراتی اٹھی اور باہر جانے لگی۔ جب ہی اسے خیال آیا اس نے اسے پیچھے سے پکارا، ایکسکیوز می ونیزا، آپ رہتی کہاں ہیں؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً پیچھے مڑی اور حیران ہو کر بولی، سر یہاں نزدیک ہی ہمارا گھر ہے، تقریباً 10 منٹ کی واک پر۔ اور اس کے اس بات میں ہلتے سر کو دیکھ کر مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ اور پھر وہ کسی نہ کسی آرٹیکل کے سمجھنے کے لیے یا پریکٹیکل سمجھنے کے لیے اس کے آس پاس زیادہ نظر آنے لگی، لیکن وہ سنبھل گیا تھا۔ جب اسے گھر کی عزت بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اپنے پیشے کو کیوں بدنام کرتا؟ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ اس کا FA مکمل ہو تو وہ باقاعدہ رشتہ بھجوائے۔ ویسے بھی وہ ان چھوڑو لڑکوں میں سے نہیں تھا جو محض وقت گزاری کرتے ہیں۔ اس دن اسفر نے کلاس کا لیکچر لینے کے بجائے انہیں لیب میں بلا لیا۔ ساری کلاس لیب میں پڑی کمپیوٹر چیئرز پر بیٹھ گئی اور کچھ کھڑی ہو گئی تو اس نے انہیں ابتدائی پریکٹیکل کے بارے میں بریفنگ دی۔ ابھی وہ کلاس کو پریکٹیکل کے بارے میں بتا ہی رہا تھا جب میڈم کلاس ڈور کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ساری کلاس احتراماً کھڑی ہو گئی اور ان کے اشارے پر بیٹھی۔ اب وہ اسفن کی طرف متوجہ ہوئی جو انہیں دیکھ کر مضطرب ہو گیا تھا۔ انہوں نے بغور بورڈ کو دیکھا جس پر وہ جلدی جلدی میں لکھتا رہا تھا اور پھر اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئی اور وہ جبراً مسکرا دیا۔ دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کر رہا تھا۔ یہ تم نے بال ڈائی کروائے ہیں؟ آخر الجھن کا سرا میڈم کے ہاتھ آ گیا تھا اور اسے لگا میڈم نے پوری کلاس کے سامنے اسے تھپڑ رسید کیا جبکہ ساری کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آواز پھیل گئی۔ جی نہیں، یہ غلطی سے ایسے ہی ہیں، نہایت ضبط سے جواب دیتا وہ میڈم کے تھوڑا قریب کھڑا ہوا تو وہ بولی، لیکن پہلے دن جب تم آئے تو یہ کالے تھے جبکہ اب ان کا رنگ چاکلیٹی ہے۔ انہوں نے اینک کے پیچھے سے دیدے پھاڑ پھاڑ کر اس کا جائزہ لیا تو وہ بے اختیار سٹ پٹایا۔ اوہ، تمہاری آنکھیں بھی نیلی ہیں۔ میڈم اس کے تفصیلی معائنے میں مصروف تھی اور اس کی پیشانی پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ کیا لینس لگوائے ہیں؟ ویسے کلر بہت اٹریکٹیو ہے۔ ان کے چہرے میں تحسین بھرے تاثرات تھے۔ ساری کلاس دوپٹوں میں منہ چھپا کر ہنس رہی تھی۔ جب بھی وہ بولا، میڈم میں ابھی کلاس کے اختتام پر آپ کے آفس میں حاضری دوں گا، پھر مجھے غور سے دیکھ لیجیے گا، اس نے دھیمے سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر جانے کو مڑی، پھر دروازے میں کھڑی ہو کر بولی، ویسے کون سے پارلر سے بال ڈائی کروائے ہیں؟ اب تو لڑکیاں ہنستی ہنستی ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگی۔ میڈم تو یہ کہہ کر چلتی بنی لیکن اب کلاس کو کنٹرول کرنا اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ سر جی ویسے ہماری میڈم بہت اللہ لوگ ہے، صدا کی منہ پھٹ زورہ بولی تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ سر جی کیا آپ واقعی پارلر گئے تھے؟ مینا مشکوک تھی جب ہی ساری کلاس ہنس پڑی اور اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ پریکٹیکل کے بارے میں سمجھانے لگا۔ سر جی آپ کی شکل راحت کاظمی سے بھی نہیں ملتی، لیکن پھر بھی میڈم جب جب آپ کو دیکھتی ہیں آپ کے معائنہ میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ نوریہ نے اس کے دل کی بات نہایت معصومانہ انداز میں کی جسے سن کر اس کے لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ لوگوں سے بھی میڈم نے راحت کاظمی کی کہانی بیان کی ہے؟ اسے حیرت ہوئی تو نوریہ بولی، کوئی ایک دفعہ سر، یہاں تو جب بھی کوئی لڑکی میڈم کو نظر آ گئی سمجھو راحت کاظمی سے کہانی شروع ہوئی اور ساحرہ کاظمی پر اس کا اختتام ہوا۔ لیکن آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ پرنسپل ہے، ذرا بدتمیزی نہیں کرتے۔ اس نے جیسے کلاس کو سمجھانے کی کوشش کی تبھی پیریڈ کی بیل بج اٹھی اور لڑکیاں اٹھ کر باہر جانے لگی۔ حوریہ نے خود کو مصروف کرنے کے لیے مختلف مشغلوں میں الجھا لیا۔ کبھی وہ باغبانی کرتی نظر آتی تو کبھی رسالے پڑھتی اور جب پھر بھی ٹائم بچ جاتا تو کچن میں گھس جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی، اس ستم گر کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کا نصیب ہی نہ تھا۔ اس کی نمازیں اور سجدے طویل ہو گئے تھے۔ اب بھی وہ نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ نوریہ چائے کے 2 کپ اٹھائے اندر داخل ہوئی اور اس کے دلکش چہرے پہ نظریں جما کر مسکرائی اور جواباً اس نے بھی نوریہ کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ حوریہ نے پوچھا تو نوریہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بہت مشکل ہے ایمان سے، میں تو میتھس اور اسٹیٹس میں بری طرح پھنسی ہوئی ہوں، اوپر سے کمپیوٹر نہ جانے کیوں ایجاد ہو گیا۔ وہ روحانسی ہوئی تو حوریہ ہنس پڑی۔ زیادہ مشکل ہے؟ اس نے پوچھا تو نوریہ بولی، میں نے تو ابو کی بات مانی تھی، حالانکہ میرا بالکل موڈ نہیں تھا FSC کرنے کا، اور اب مجھے ہر طرف یہی تینوں سبجیکٹ بھوتوں کی طرح دھمالے ڈالتے نظر آتے ہیں۔ دن رات ایک ہو گیا میرا پڑھ پڑھ کے۔ وہ سخت اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔
कॉलेज में बोरियत तो बहुत होती होगी, आखिर सब्जेक्ट में इतने मुश्किल और बोर हैं। हुरिया ने पूछा तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। नहीं आपी, कॉलेज में तो हम बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे कॉलेज में एक से बढ़कर एक मॉडल है। एक हमारी प्रिंसिपल है, मैंने आपको बताया था ना कि वो राहत काज़मी से बहुत इम्प्रेस है। अब तो उन्होंने हमारे कंप्यूटर टीचर का पीछा ले लिया। पता है, एक दिन वो पढ़ा रहे थे कि मैडम लैब में आई, पहले सब लड़कियों को और फिर सर जी को गौर से देखा, फिर फरमाने लगी, तुमने बाल डाई करवाए हैं? और बेचारे सर जी, वो तो शर्म से सुर्ख बल्कि नीले पीले हो गए। फिर उनकी आंखों को देखा तो फ़ौरन बोली, तुम्हारी तो आंखें भी नीली हैं। तो सर ने जवाब में पता है क्या कहा? क्या? हुरिया ने चाय का घूंट भरते हुए दिलचस्पी से पूछा। मैडम, ये गलती से ऐसी हैं। वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। और हमारे कंप्यूटर टीचर, ये उनसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। वैसे तो बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हैं उनकी, लेकिन काम निराले हैं, नूरिया ने कहा। तो हुरिया ने उसे देखा। मैंने आपको वनीज़ा के बारे में बताया था ना कि उसकी कहीं लड़कों के साथ फ्रेंडशिप है। शक्ल ज़रा अच्छी है, इसलिए बहुत दिन ही शायद सर जी के दिल पे वार कर गई और सर जी दम बखुद हो गए। इतनी बड़ी फ्लर्ट है, सारा दिन लैब में बैठी सर से कुछ ना कुछ समझने की कोशिश में नज़दीक होने के चक्कर में होती है, उसने कहा। तो हुरिया बोली, हो सकता है वो सर के साथ मुखलिस हो। नूरिया ने नफ़ी में सिर हिलाया। हो ही नहीं सकता। वैसे सर असफंद नहायत शरीफ है, पठान फैमिली से। मेरे ख्याल में तो उन दोनों के दरमियान कभी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई होगी। लेकिन वनीज़ा चूँकि आधी मुजरिम है, इसलिए सर की पसंदीदगी को बहामदी और मासूम बनने की पूरी एक्टिंग करती है। उसकी बहनें अगर कॉलेज आएगी ना तो उन्हें सर के पास बिठाएगी। और आपको पता है पठान कितने मेहमान नवाज होते हैं। सो सर को जी भर कर लूटा जाता है। कभी समोसों की फरमाइश तो कभी रबड़ी, कभी चाट तो कभी पिज़्ज़ा। उसने चटखारा भरा। सर क्या चीज़ है, गर्ल्स कॉलेज में ऐसे कामों के लिए पढ़ाने आते हैं? हुरिया ने सर झटक कर कहा। आप ही सर इंतहा दर्जे के अच्छे आदमी हैं, सिवाय पहले दिन की बेखुदी के, जब उन्होंने वनीज़ा को देखा। दोबारा कभी भी उसके साथ ज़्यादा बातचीत करने की या मीठी मीठी नज़रों से देखने की कोशिश नहीं की। बस पसंदीदगी का अंदाज़ा तो हो ही जाता है। नूरिया ने चाय ख़त्म की और कप ट्रे में रखे और बाहर निकल आई। हुरिया भी उसके पीछे ही बाहर निकल आई थी। नूरिया किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि हुरिया अस्मा के पास सेहन में बिछे तख्त पर बैठ गई। वो उसे देखकर मुस्कुराई। अम्मी, आप लोगों ने ताया की फैमिली से क्या कहा था? क्या हुआ था जब मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था? वो सर झुकाकर पूछने लगी तो अस्मा ने गहरा सांस बाहर निकाली। जब तुम फ़ोन सुनकर बेहोश हुई तो उसी वक्त तुम्हारे ताया भी आ गए थे। वो सख्त गुस्से में थे। उन्होंने आदिल पे बहुत गुस्सा था। उन्होंने बहुत यकीन दहानी करवाई कि आदिल को हर कीमत पर वापस बुलवाएंगे। लेकिन तुम्हारे अब्बू ने उन्हें मना कर दिया कि अब हुरिया की शादी आदिल से नहीं हो सकती, बस हमें तलाक चाहिए। तो तुम्हारे ताया ने कहा कि इस तरह मैं तुम लोगों से हमेशा के लिए नाराज़ हो जाऊँगा। अब ये सब तो उनके बेटे का किया धरा था और वो नाराज़ भी हमसे ही हो रहे थे। बस तुम्हारे अब्बू को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भी सख्त अल्फाज बोले। बस दोनों भाइयों ने एक दूसरे से हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। हालांकि ये रिश्ते तो अल्लाह के यहाँ से जुड़े हुए हैं, भला कभी इंसानों के कहने से भी ख़त्म हुए? उन्होंने कहा। अम्मी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। वो रूहान सी हो गई। गलत बात बेटा हुरिया, इतना गलत नहीं सोचते। इस खुद तरसी की कैफियत से बाहर निकलो बेटा। ये सब कुछ आदिल ने भी नहीं किया। ये तो तुम्हारे नसीब में लिखा था। आदिल के नसीब में था तकदीर के लिखे से भागकर हम कहाँ जा सकते हैं। सब्ज़ी बनाते हुए उन्होंने उसे बगौर देखा तो वो सर हिलाकर बैठ गई। नेटवर्किंग का कुछ काम बाकी था और अपनी मदद के लिए असफंद ज़ावियार को भी घसीट लाया था। उसने बहुत हाथ पांव मारे थे बचाव के लिए, लेकिन वो असफंद ही क्या जो उसकी जान छोड़ देता। अब भी वो दोनों लैब में थे। असफंद अपनी सीट पे बैठा था जबकि ज़ावियार साइड पे पड़े कंप्यूटर को देख रहा था। यारा तू लाइक फाइक बंदा है, तुझे ये काम सूट करते हैं। मुझे तो तू जानता है, हमेशा पासिंग मार्क्स लिए हैं मैंने, वो भी यकीनन एग्ज़ाम्स का मूड अच्छा होता होगा। मेरे पेपर की चेकिंग के वक्त एग्ज़ामर का मूड अच्छा होगा। अच्छा, ज़ावियार ने मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए कहा। तो असफंद बोला, तुमने खुद ही मशवरा दिया था कि मैं बच्चागिरी छोड़कर गर्ल्स कॉलेज में लग जाऊं। अभी वो शायद कुछ और भी कहता कि नूरिया ने अंदर आने की इजाज़त मांगी और असफंद ने सर हिलाकर उसे इजाज़त दी। वो सीधी चलती हुई असफंद की मेज़ के करीब आए। ज़ावियार चूँकि साइड पे था इसलिए वो उसे ना देख सकी, जबकि वो अपना काम छोड़कर उठ खड़ा हुआ और उसी मेज़ से पुश टिकाकर खड़ा हो गया और उन दोनों को देखने लगा। सर जी, हमारी कॉपियाँ चेक हो गई हैं, बड़े मगन अंदाज में पूछा गया, जिस पर असफर ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पे झूलते हुए उसे देखकर बोला, एक बात मेरी समझ में आती, जब अकल बांटी जा रही थी तो आप समेत पूरी क्लास कहाँ गायब थी? असफर ने धीमे लहजे में कहा, जिस पर पहले तो नूरिया ने उसे हैरत से देखा और फिर संजीदगी से गोया हुई। वो सर जी, बात कुछ यूँ है कि अकल के बंटवारे के वक्त मुझ समेत पूरी क्लास आपके पीछे खड़ी थी, आपको याद नहीं? उसने उंगली उठाकर हैरत से कहा और अपनी बात जारी रखी।
सर जी आपकी पर्सनैलिटी देखकर फरिश्तों ने आपके बर्तन में ढेर सारी अकल डाल दी। मैं भी पीछे थी, मैंने फ़ौरन बर्तन आगे किया तो जो थोड़ी बहुत बची थी वो मेरे बर्तन में डाल दी गई और बाकी क्लास चूँकि हम दोनों के बाद थी लिहाजा अकल के खात्मे की वजह से खाली हाथ वापस आ गई। उसने कहानी बनाने के अंदाज में कहा तो असफन बोला, तो वो अकल किधर है जो थोड़ी बहुत आपके बर्तन में आ गई थी गलती से? उसे भगो भगो के मार रहा था। सर जी मेरी अम्मी कहती है कि नूरिया छलनी लेकर अकल लेने चली गई थी, उसने मतानत से कहा। तो असफन यार बेसाख्ता उसकी हाजिर जवाब भी हंस दिया और जावियार को देखा जिसका कहका बेसाख्ता था। नूर ने एकदम पलट कर हैरत से पीछे देखा। बहुत ही हैंडसम और वेल ड्रेस्ड बंदे को देखकर थोड़ी नर्वस हो गई, जबकि जावियार उसके पास आ गया और उसे बगौर देखा। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, अपने माथे को उंगली से सुलाते हुए वो बोला था। फिर अचानक जैसे उसे याद आ गया, अरे मैंने आपको असफन की गली में देखा है, उसने कहा। तो असफन उछल पड़ा, जबकि नूरिया भी परेशान हो गई होगी। लेकिन मेरा क्या काम सर जी की गली में? उसने मज़ीद नर्वस होते हुए कहा। तो वो बोला, हो सकता है आपका घर वहीं हो, मैंने आपको काले गेट और ऑफ वाइट पेंट वाले घर से निकलते देखा था, उसने कहा। तो असफन ने उसे मायने खेज नज़रों से देखा, जबकि नूरिया की चीख नुमा आवाज़ बुलंद हुई, वही हमारा घर है, लेकिन वो सर की गली कैसे हुई? अरे आपके सर भी वहीं रहते हैं, बल्कि आपके पड़ोस में रहते हैं, 2 गज़ का बंगला है उनका, जावियार जोश से बोला। तो वो हैरान हुई, कौन सा 2 गज़ का बंगला? वहाँ तो ऐसा कोई ऊट पटांग बंगला नहीं। वो दोनों मुकम्मल तौर पर असफन को नज़रअंदाज कर चुके थे और एक दूसरे के साथ बहस में बुरी तरह मसरूफ़ थे। उसने 1-2 दफ़ा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए खनखार कर गला साफ किया, लेकिन बेसूद। आपके घर के साथ बिल्कुल अटैच है, बाईं तरफ, जावियार ने कहा। तो वो बुरी तरह जोश में आई। अरे आप हमारे उस मकान की बात कर रहे हैं जो हमने एक पठान को दे रखा था, आपने उसे इतना बुरा नाम दिया? वो मगन अंदाज में बोलती एकदम चौंकी। सर जी तो क्या वो पठान आप? हैरत से उसकी तरह मुड़ती वो बोली तो अल्फाज ने ज़बान का साथ छोड़ दिया और वो बुरी तरह नर्वस हो गई। जी मैं ही वो पठान हूँ, उसने तंज़िया अंदाज में कहा। तो वो वापस पलटी और ये जा वो जा, ये क्या तुम हर एक से जान पहचान निकाल बैठते हो? उसने दांत पीसते हुए जावियार को देखा, लेकिन वो अभी तक उसे गोरी चिट्टी दोशीज़ा के हुस्न ने जहाँ सोज में खोया हुआ था। यार ये कहीं वो लड़की तो नहीं जिस पर तुम आशिक हो? उसने आगे को झुकते हुए कहा। तो असफन ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं कोई जिन हूँ जो तुमने ये बेहुदा जुमला इस्तेमाल किया और मुझे आज पता चला कि तू लड़कियों को कितना गौर से देखता है, ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि उस घर और गेट के कलर को भी जहाँ से कोई खूबसूरत लड़की बरामद हो। वो खौलते हुए बोला। तो जावियार हंस पड़ा। वो तो सिर्फ जमादारनी पे नज़र रखता है, इंतहाई गंदा टेस्ट है तेरा। उसने मसनूई दुख से सर हिलाते हुए कहा। वो मैं तेरे लिए नज़र रखता, वरना मेरा टेस्ट तो। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि वनीज़ा दरवाजे में खड़ी आने की इजाज़त तलब कर रही थी। जावियार ने उसे देखा तो बुरा सा मुँह बनाया और रुख दूसरी तरफ मोड़ कर बैठ गया। सर मैं कॉपियाँ लेने आई थी, उसने कहा। तो असफन ने मेज़ पर पड़ी कॉपियों की तरफ इशारा किया। उसने आगे बढ़कर वो कॉपियाँ उठाई, एक दिलफरेब मुस्कुराहट असफन की तरफ उछाली और बाहर निकल गई, जबकि असफन के चेहरे पे उसके जाने के बाद मुस्कुराहट उभरी। मुझे लगता है यही वो मोहतरमा है, जावियार ने संजीदगी से कहा। तो असफन ने इस बात में सर हिलाया। यार ये वाकई वो लड़की है। वो बेयकीन था जब भी असफन ने उसे घूर कर देखा। मुझे तो ये कोई ख़ास नहीं लगी और ये मुस्कुराई किस खुशी में थी? तुम टीचर हो, उसके टीचर को देखकर भी कोई ऐसे मुस्कुराया है? जावियार ने कहा। तो असफन बोला, मुझे लगता है मुस्कुराहट बनी ही उसके होंठों के लिए। सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाकर वो ख्वाबनाक आवाज़ में बोला। तो जावियार ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अब वही बात कहूँगा जो उस कॉलेज की प्रिंसिपल के पहले दिन तुमसे कही थी, यानी गधी पे दिल आए तो परी भी क्या चीज़ है। तुम जो परी को देख बैठे हो, असफन ने जलकर कहा। जिस पर वो बोला, वैसे यार अपनी गली की जमादारनी तो तुझे नज़र आ गई और पड़ोसन पर तेरी नज़र ही नहीं पड़ी। एक ही कॉलेज में हो तुम, और वो चाहे तुम टीचर हो और वो स्टूडेंट, लेकिन बंदा कुछ कॉमन मालूमात तो रखता है। मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, ना कि लड़कियों के बारे में मालूमात रखने, असफन बोला। तो जावियार ने कहा, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यानी अभी तुम यहाँ सिर्फ पढ़ाने आते हो। किस कदर शरीफ हो तुम, सदके जाओ तुम्हारी ये जो मोहतरमा अभी कॉपियाँ उठा ले गई हैं, उनके बारे में तो बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर रखी हैं, उसने कहा। तो असफन मुस्कुरा दिया। वैसे तूने क्या सोचा अपने आगा जी से बात करने का? अब तो उनकी मर्ज़ी के बगैर तू शादी नहीं कर सकता, जावियार ने संजीदा होते हुए कहा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मेरी मर्ज़ी के बगैर भला वो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकते हैं। वो यकीनन कोई एतराज़ नहीं करेंगे वनीज़ा पर। इकलौते, तुझे शायद याद नहीं कि तुम्हारे अब्बा पठान इब्ने पठान है, जिनकी एक ज़बान होती है, अगर वो अपनी ज़बान पे अड़ गए, उन्होंने तुम्हारी पसंद पे नहीं की मोहर लगा दी। तो वो बोला, वो ऐसा नहीं कर सकते और ये तेरे मुंह से कभी खैर की बात निकलती है? असफंद उस पर चढ़ दौड़ा। फ़र्ज़ कर लेने में क्या हर्ज है, अगर ये बातें सच्ची हो गई तो तू क्या करेगा? जावियार ने उसे सोचने की दावत दी।
تو میرا یار نہیں ہے، اور دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، تو منائے گا نا انہیں؟ اسفن نے کہا تو اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ مجھے تو معاف رکھو، نہ میں کبھی گیا اور نہ مجھے شوق ہے تمہارے علاقے میں جا کر تمہارے آغا جی کے آگے دستے سوال پھیلانے کا، جبکہ مجھے پتہ بھی ہے کہ جواب کیا ہوگا۔ یاد رکھو یہ مدد بھی ادھار ہوگی اور میں یہ ادھار اتار دوں گا۔ اسفن نے کہا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ تو پھر مجھے تمہاری اس پڑوسن پلس اسٹوڈنٹ سے شدید قسم کا عشق ہونے جا رہا ہے۔ تو میری مدد کرے گا راہ ہموار کرنے میں؟ میں تمہارے ڈیڈ اور اس کے ہلاکو خان ٹائپ ابا کی میٹنگ کے مواقع پیدا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے ڈیڈ یعنی ابا نہایت جلاد قسم کی شخصیت ہے۔ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ کیا کریں اور واپس آ کر تیرے ڈیڈ تیرے ساتھ کیا کریں۔ اسفن نے اسے انجام سے ڈرانا چاہا، جبکہ اس نے سر جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے، جو تیرے بس میں ہے تو کر، اور جو میرے بس میں ہوا وہ میں کروں گا۔ اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میں چلتا ہوں، نیٹ ورکنگ مکمل ہو گئی ہے ڈفر، خود سے کوئی کام ہوتا نہیں، ٹیچر بنے پھرتے ہو۔ زاویار نے کہا تو اسفن مسکرا دیا، جبکہ وہ بھی مسکراتا ہوا باہر نکل آیا۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہر چیز چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی میں نہائی ہوئی عجب الوہی سا تاثر دے رہی تھی۔ حوریہ نے کمرے سے ایزی چیئر اٹھائی اور باہر لا کر رکھ دی۔ وہ اس وقت چھت پر تھی اور چاندنی میں نہائی رات کے فسوں میں اپنے غموں کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ جتنا سنبھلنے کی کوشش کرتی اتنا ہی بکھرتی جاتی۔ عادل، تم نے مجھے کتنا بے اعتبار کر دیا، اپنی ذات پر سے میرا اعتماد ختم ہو گیا ہے، سب اپنے بیگانے لگنے لگے ہیں۔ میں نے تو بچپن سے تمہارا اور اپنا نام اکٹھا سنا تھا، میں نے تو ہمیشہ تمہیں دل میں بہت خاص جگہ دی تھی، پر تم مرد کیوں بدل جاتے ہو، اتنے بے وفا کیوں ہوتے ہو؟ تھک کر کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ امی کہتی ہیں کہ اللہ نے میرے لیے بہت بہترین، بہت اچھا رکھا ہے، جو اپنے وقت پہ مجھے ملے گا۔ کیا ایسا کوئی ہوگا؟ کیا کوئی مرد ایسا ہو سکتا ہے؟ جب عادل جیسے چاہنے والے نے دھوکہ دیا تو کوئی اور اجنبی بھلا کہاں میرا ہو سکے گا؟ اس نے آنکھیں کھولی اور آنسو صاف کر کے نظریں آسمان پہ ٹکا دی۔ میرے نصیب کا چاند کون ہوگا؟ کہاں ملے گا مجھے؟ کیا ایسا ہی ہوگا جیسا یہ چاند ہے؟ چاند کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظریں پھسلی اور سامنے والی دیوار پہ جا پڑی، اور وہ چونک اٹھی۔ سامنے نظر آنے والی شخصیت کوئی حسین خواب یا وہم تو ہو سکتی تھی، حقیقت نہیں، اور وہ اسے اپنا وہم گرداننے کے باوجود یکٹک دیکھ رہی تھی جیسے وہ دیکھ رہا تھا۔ پھر حوریہ نے سر جھٹکا، آنکھیں میچی، اور جب دوبارہ کھولی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ہاں یہ خواب ہی ہو سکتا ہے، یا دماغ کا خلل، اس نے مایوسی سے سوچا اور اٹھ کر نیچے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسفن کا MCS کا دوسرا سیمیسٹر ختم ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ آج وہ چھت پر آیا تھا اور ہر سو پھیلی چاندنی کو دیکھ رہا تھا۔ عموماً وہ ایسے فارغ نہیں ہوتا تھا، لیکن بھلا وہ باپڑا کا جنہوں نے اسے اس چاندنی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا۔ ویسے میرے خیال میں تو آغا جان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے ہمیشہ میری خوشی کا خیال رکھا، پھر وہ بھلا اب کیوں کچھ کریں گے؟ اپنی سوچوں میں گم وہ چھت پہ چڑھ گیا۔ دل کو تسلی دیتا وہ چھت پر ٹہلنے لگا۔ یقیناً منیزہ ان دونوں کو پسند آئے گی۔ اب میری پسند اتنی گری پڑی بھی نہیں۔ آس پاس کی دیواریں درمیانی سائز کی تھی اور اس کے سینے تک آتی تھی۔ اس سے پہلے اسے موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ کبھی چھت پر چڑھتا۔ ہر سو روشنیاں بکھیرتا چاند، ٹھنڈی میٹھی روشنی میں نہایا رات کا یہ منظر، ہلکی ہلکی چلتی ہوئی ہوا اس کے گھنیرے کیڈٹ کٹ بالوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ چاند بہت حسین ہے، لیکن جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں وہ اس سے زیادہ بہت حسین لگتے ہیں۔ مسکراہٹ گہری ہوگی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیوار کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے اور آگے کو جھکا۔ یہ بہت بڑی چھت تھی۔ سامنے کے رخ پہ 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے سامنے برآمدہ تھا اور آگے چھت کا بقیہ حصہ تھا۔ جو چیز حواسوں پہ اثر کر رہی تھی وہ سامنے ایزی چیئر پہ بیٹھی لڑکی تھی۔ بہت سے حسین چہرے اور معصوم حسن دیکھ چکا تھا، لیکن وہ لڑکی خیالوں کی دنیا سے بھی بڑھ کر حسین تھی، اتنی کہ اسفن یکٹک اسے دیکھے گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ چاندنی میں اس کے چہرے کے نقوش بہت واضح ہو رہے تھے۔ بہت گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں جن پر پلکوں کی جھالر سایہ فگن تھی، چھوٹی سی ناک اور ناک میں چمکتی ہیرے کی لونگ جس کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور اسفن کو محسوس ہوا کہ خوابوں کی دنیا میں جا پہنچا، جہاں پریاں ناچتی تھیں، اور ان پریوں کی شہزادی یقیناً اس کے سامنے تھی۔ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے وہ جیسے باقی سارے جہاں کو بھول رہا تھا، حتیٰ کہ منیزہ بھی ذہن سے نکل گئی تھی۔ ہوش اڑے اڑے سے لگ رہے تھے۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر چاند کو دیکھا اور ایک دفعہ پھر نظریں اس کے حسین چہرے پہ جما دی۔ وہ بھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اسفن کو لگا چاند اس کے مقابلے میں ہار گیا ہے، وہ چاند سے بڑھ کر ہے۔ اپنی سوچ پہ اسے خود حیرت ہو رہی تھی۔ پھر اسے لگا جیسے وہ لڑکی اسے ہی دیکھ رہی ہو، اور اسے جیسے اپنی حماقت کا احساس ہوا، اور وہ فوراً سے پہلے پیچھے ہٹا اور سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ بجلی آ چکی تھی، لیکن اس نے لائٹ بجھا دی اور لیٹ گیا۔ بھلا کیا ضرورت تھی مجھے یوں الو کی طرح آنکھیں پھاڑنے کی؟ کیا سوچے گی وہ لڑکی میرے بارے میں؟ حالانکہ میرا ماضی کتنا بے داغ رہا ہے۔ اس نے خود کو کوسا، جب ہی 2 خوبصورت آنکھیں جیسے نظروں میں ٹھہر گئی۔ اس کے چہرے پہ بہت اذیت تھی، جیسے کسی بہت گہرے صدمے کے زیر اثر ہو، اور وہ غم ناکی یقیناً کسی کا دل بھی پانی کر سکتی ہے۔
نیند میں جاتے ہوئے اس نے سوچا بہرحال اب نیند آ گئی تھی۔ دن بہت مصروفیت میں گزر رہے تھے کیونکہ اس سال کا آخر تھا اور اسفند پہ کام کا بوجھ کچھ زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ویسے اس کا ارادہ پی ایچ ڈی کرنے کا تھا، پھر ایئر فورس میں سافٹ انجینئر کی جاب کا سوچ رکھا تھا۔ لڑکیوں کو پریکٹیکل کروانے کے لیے اسے زیادہ دیر کالج میں رکھنا پڑتا تھا۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ آغا جی اور خانم کو بتا کر رشتے کے لیے ونیزا کے گھر بھیجے تاکہ منگنی کے بعد وہ اطمینان سے اپنی تعلیم مکمل کر لے اور ونیزا بھی اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ شادی کی اسے ویسے بھی جلدی نہ تھی، بس ونیزا کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا تھا۔ اس ویکنڈ پہ اس کا ارادہ حویلی جانے کا تھا اور ساتھ میں اس نے زاویار کو بھی تیار کر لیا تھا۔ وہ پہلے تو بہت نخرے کرتا رہا لیکن پھر اسفند کی دھمکی پہ فوراً جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اگر نہیں جائے گا، یوں نخرے کرتا رہے گا تو پھر بھول جانا نوریا کو۔ وہ اس کے سر پہ کھڑا زور زور سے بولا، جس پر زاویار یکدم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بغور دیکھا۔ تو پکا بلیک میلر ہے، اس نے کہا تو اسفند بولا، تیرے جیسے بندے کی صحبت میں رہتا ہوں اس لیے، اور سن اگر نہیں گیا نا تو میں نے اس کے والد بزرگوار کے گوش گزار تیری دل گداز کیفیت کر دینی ہے۔ پھر وہ بندوق لے کر تجھے ڈھونڈتے نظر آئیں گے اور تو جنگلوں اور پہاڑوں پہ ٹارزن کی طرح بھاگتا اور اچھلتا نظر آئے گا، اس نے کہا تو زاویار نے ناراض سی نظر اس پہ ڈالی اور بولا، اسی دن کے لیے میں نے تجھ سے دوستی کی تھی کہ تو مجھے شہروں سے نکلوا کر بدھ مت کے پیروکاروں کی طرح جنگلوں اور پہاڑوں میں زبردستی گھسا دے۔ چل لے بلیک میلر دوست، میں تیرے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوں۔ وہ ایسے بولا جیسے اسفند پہ بہت بڑا احسان کیا، اور پھر وہ دونوں کئی گھنٹوں کا سفر طے کر کے حویلی پہنچے۔ آدھے گاؤں پہ بنی حویلی مکینوں کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ آس پاس کے سارے گاؤں اور مضافاتی علاقے بھی اسفند کے آغا جی کی ملکیت میں تھے۔ اس کے علاوہ شہر میں ان کی کئی کوٹھیاں تھیں، لیکن وہ گاؤں والی حویلی میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسفند ان کا اکلوتا نور نظر تھا، لیکن انہوں نے اس کی بہت بہترین تربیت کی تھی، اسی لیے اکلوتے پن کے لاڈ اس کو خراب نہ کر سکے، اور ان کی تربیت اس کی سوچ اور عمل کے ستھرے پن سے ظاہر ہوتی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر پوری حویلی میں ہلچل مچ گئی تھی، خوب آؤ بھگت کی گئی، اور پھر آخرکار آغا جی کے دربار میں حاضری کا وقت بھی آ گیا اور زاویار کی شامت بھی۔ وہ جس وقت سے آیا تھا اور اسفند کے آغا جی سے ملا تھا، اس وقت سے ان کی رعبدار شخصیت کے زیر اثر سنجیدہ ہو گیا تھا، جبکہ خانم سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ اس سوچ کے بالکل برعکس تھی۔ اس کے خیال میں وہ کوئی بہت بوڑھی اور نہایت سخت مزاج قسم کی خاتون ہوگی، لیکن جس خاتون سے وہ ملا وہ نہایت سادہ اور نرم دل تھی اور اسے بالکل اسفند کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ بہت محبت کرنے والی خاتون تھی اور بار بار اس سے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ اب وہ آغا جی کے سامنے بیٹھا مناسب الفاظ سوچ رہا تھا کہ کیسے مدح پہنچائے، اور ساتھ ساتھ اسفند کو کوس رہا تھا، جو 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ تمہارے والد تو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آغا جی نے پوچھا تو وہ ان کی رعبدار آواز پہ یکدم خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ آغا جی نے اسے حیرت سے دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ جی آپ نے کچھ پوچھا؟ ہاں یاد آیا، آپ نے بابا کے بزنس کا پوچھا، وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں اور بڑے بھیا بھی ان کے ساتھ بزنس سنبھالتے ہیں، اور میں MCS کے بعد ایئر فورس میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تیز تیز بولتا جواب دے کر یوں سانس باہر نکالی جیسے صدیوں سے سانس لینے میں سینے میں قید تھی، اور آغا جی نے اسے بغور دیکھا۔ آغا جی آپ کا اسفند یار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جوان جہان ہو چکا ہے، زاویار آواز دبا کر بولا تو انہوں نے جواب دیا، وہ بھی ایئر فورس میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تم سے بات نہیں کی اس نے؟ ویسے PhD کا ارادہ بھی ہے اس کا، اب دیکھو۔ اور زاویار کا منہ لٹک گیا۔ میرا مطلب تھا کہ اس کی شادی کب کریں گے، اس بارے میں آپ نے کچھ نہیں سوچا؟ اس نے دانتوں کی نمائش کی۔ کیوں نہیں، لیکن پہلے وہ تعلیم تو مکمل کرے، ہم نے اس کے لیے بہت اچھی لڑکی سوچ رکھی ہے، انہوں نے ہولے سے مسکرا کر کہا تو وہ اچھل پڑا۔ لیکن آپ نے اسفند سے رائے لی؟ کیوں، اسے ہماری پسند پہ بھروسہ نہیں؟ ہم نے اس کے لیے بہت بہتر فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بغور اسے دیکھا جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ کوئی ان پڑھ کسی بیک ورڈ گاؤں کی الہٹر مٹیار نہیں ہے، آغا جی آپ کا بیٹا ہے، اتنا پڑھایا ہے آپ نے اسے، اب اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی رائے کے بغیر کریں گے؟ مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر دھیرے دھیرے مناسب الفاظ میں اس نے اسفند کی پسند کے بارے میں انہیں بتایا، اور وہ اس کی بات سن کر بجائے بھڑک اٹھنے کے اور غصہ کرنے کے چپ چاپ سوچ میں گم ہو گئے۔ میں تمہاری بات پر غور کروں گا، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے، تم جاؤ اور آرام کرو۔ وہ اٹھا اور اس بہت خوبصورت اور روایتی انداز میں سجے ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی دیوار کے ساتھ اسفند کھڑا نظر آیا، اسے دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا اور پھر وہ دونوں اس کمرے میں آ گئے جہاں زاویار ٹھہرا ہوا تھا۔ تو اپنی محبت پہ فاتحہ پڑھ لے بیٹا،
تیرے آغا جان کے تیور اچھے نہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم باہر رشتے نہیں کرتے۔ پھر سنجیدہ بیٹھے اسفند کو دیکھ کر اسے بھی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھنا پڑا۔ یہ اور بات کہ وہ ہمیشہ اس کوشش میں ناکام ہو جایا کرتا تھا۔ ویسے یار تو نے اس سے کبھی اظہار محبت تو کیا نہیں، پھر تو پریشان کیوں ہے؟ تیری زبان کا مسئلہ تو نہیں؟ زاویار نے کہا، لیکن اسفند نے اس کی بات کاٹی۔ یہ زبان کا نہیں بلکہ دل کا مسئلہ ہے، میں اس پاگل دل کو کیسے سمجھاؤں گا؟ وہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتے بے بسی سے بولا، تیرے پاگل دل کو پاگل خانے چھوڑ آئیں گے، کیونکہ بہرحال وہ بہترین جگہ ہے پاگلوں کے لیے، پتہ تو ہے، اسی مقصد کے لیے بنائیں گے یہ۔ وہ زاویار ہی کیا جو کبھی سنجیدہ ہو جائے؟ اسفند نے اسے کھانس جانے والی نظروں سے دیکھا تو زاویار نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اب میری توبہ جو ایک لفظ بھی بولوں، کیا آغا جی مان جائیں گے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے ونیزا سے بات کی تھی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو زاویار اچھل پڑا۔ یہ تمہاری عقل کیوں بڑھاپے کی طرف گامزن ہے؟ پہلے لوگ والدین کو راضی کرتے ہیں احمق، اور تو پہلے محبوبہ کو راضی کر رہا تھا۔ اس نے کیا جواب دیا الو انسان؟ وہ بے نقط سناتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ وہ بس آگے سے مسکرا دی۔ اسفند نے کہا، ہاں، لڑکی کی مسکراہٹ بھی رضامندی میں شامل ہوتی ہے۔ ٹفر، اسے تمہیں دیکھ کر مسکرانے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ انتہائی ہنس مکھ لڑکی ہے، بیہودہ انسان۔ زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا غصہ کیسے کم کرے۔ اور پھر اگلے دن آغا جی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے بیٹے کے روایات پہ فوقیت دی اور زاویار یہ کیس جیت گیا۔ اسفند کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آغا جی اتنی جلدی مان سکتے۔ وہ تو سکتے میں آ گیا تھا جب ہی وہ بولے تھے، میں اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتا، تمہاری خوشی ہمیں بہت عزیز ہے، ہم اس لڑکی کے گھر رشتے کے لیے جائیں گے۔ کوئی آب حیات پلا دیا تھا آغا جی نے۔ وہ خود کو یہ باور کروا رہا تھا کہ جو کچھ اس کے کانوں نے سنا وہ حقیقت تھی، جبکہ آغا جی کے پیچھے کھڑے زاویار نے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ یار، آغا جی اور خانم اس ہفتے آ رہے ہیں پشاور سے ونیزا کے ہاں جانے کے لیے، اسفند کے اطلاع پہنچائی۔ کرسی پر نیم دراز میز پہ ٹانگیں رکھے زاویار کو جھٹکا لگا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ جب کچھ دیر پہلے وہ لوگ یونیورسٹی سے زاویار کے گھر حیات ولا آئے تھے۔ ویسے یار ذرا مزہ نہیں آیا، تیرے آغا جی سے مجھے کم از کم یہ امید نہ تھی۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا، جبکہ اسفند باقاعدہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ ذرا اپنے ان گھٹیا خیالات کی وضاحت کرے گا تو؟ کڑے تیور لیے وہ اس کے سر پہ کھڑا ہوا۔ زاویار نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا اور اطمینان سے بولا، یار تیرے آغا جی نے نہ تو کوئی ڈرامہ لگایا اور نہ ہی وہ فلموں والا مشہور ڈائیلاگ بولا، بس جی جلدی سے راضی ہو گئے۔ اس کی بات سن کر اسفند کے تعصب سے سر ہلایا۔ کیسا یار ہے تو میرا، جسے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ میرے آغا جی اتنی جلدی راضی کیوں ہوئے؟ کیا 2-4 جانے جاتی تو وہ راضی ہوتے؟ ارے تیری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو 10 دن صبح شام دیگے پکوا کر غریبوں میں تقسیم کرتا۔ اس نے زاویار کو اپنی ڈانس میں غیرت دلانے کی کوشش کی، جس کا الٹا اثر ہوا۔ کیوں میں نے اپنے ڈیڈی کا دیوالیہ نکلوانا تھا کمینے؟ زاویار شروع ہو گیا۔ اور ویسے بھی کون سا تو نے مس یونیورس کے لیے اپنے والدین کو کنونس کیا ہے جو میں اسے رفاہی کاموں میں پڑھ کر ایک عیدی سینٹر کھول لوں؟ بلکہ نہیں زاویار، اسفند کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ پھر بھی چپ نہیں ہوا، اب کہ اس کا انداز ہمدردانہ تھا۔ مجھے پکا یقین ہے تمہاری اس ونی کے گھر سے لوٹنے کے بعد 10 جوتے خانم اور 20 جوتے آغا جی تمہاری کھوپڑی میں لگائیں گے، تاکہ جو پر پرزے کھسکے ہوئے ہیں نا مغز شریف کے، وہ دوبارہ اپنی جگہ فکس ہو جائیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک کرو، ایسی دل جلانے والی باتیں بھول جاؤ نوریا کو، اور میں بتا دوں یہ محض دھمکی نہیں۔ اسفند نے اس کے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھتے ہوئے فلور کوشن کھینچ لیا اور اسے بازو کے نیچے رکھ کر زاویار کو گھورا۔ تو میرا یار نہیں، دیکھ تو نے وعدہ کیا تھا اگر میں تیری مدد کروں گا تو بھی تو میری مدد کرے گا، وہ ادھار یاد کر جو تو نے چکانے کا وعدہ کیا تھا۔ زاویار کا انداز بھیک مانگنے والا ہو گیا، اب کہ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اب آئے ہو نا لائن پہ؟ ہاں تو اب کرے گا بدشگونی کی باتیں، اسفند نے کہا تو زاویار نے فوراً سے پہلے نفی میں سر ہلایا اور اسفند ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو گیا۔ ہاں یاد آیا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور تم تو جانتے ہو پٹھان اپنے وعدے کے کتنے پابند ہوتے ہیں۔ اسفند نے مصنوعی کالر کھڑکائے پھر بولا، بس میں اپنی شادی پہ تمہاری ڈیڈی اور فرید صاحب کی ملاقات کرواؤں گا اور ساتھ میں ان کی صاحبزادی کی رخ روشن کا دیدار کروا دوں گا کہ آپ بیٹے کو شادی کی اتنی جلدی ہے کہ بڑے بھائی کے کنوارے ہوتے ہوئے بجائے بھائی کے لیے لڑکی پسند کرے، اپنے لیے کر لی ہے۔ اور وہ سانس لینے کو رکا، جبکہ زاویار اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب تو ایسے کہے گا ڈیڈی سے؟ اب کیا میں ڈھونڈوں بھائی کے لیے لڑکی؟ یہ کام وہ خود کریں یا ڈیڈی سر انجام دیں؟ اور تو پکا غدار ہے۔ زاویار اس پہ چڑھ دوڑا۔ تجھے معلوم ہے میری شادی کے علاوہ تجھے کبھی موقع نہیں ملے گا اس سے مل کر اظہار محبت کرنے کا، اور تمہارے ڈیڈی کو ممکنہ بہو دیکھنے کا؟ تکیہ کیچ کرتے ہوئے اسفند نے کہا،
तो जावियार सीधा हो गया। ऐसी बात थी तो तूने दरमियान में क्या बकवास शुरू कर दी थी, वो बिगड़ा। मैं देख रहा था तो कितना आशिक सादिक है, असफन ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंस पड़ा। यह कोई तीसरी मर्तबा था जब खानम ने एक इकलौते कमरे से किचन और किचन से बरामदे और छोटे से सेन में ऐसे चक्कर लगाया जैसे कुछ खो गया। उनकी हालत ऐसे बच्चे जैसी हो रही थी जिसे पहली दफ़ा सरकारी स्कूल भेज दिया गया हो। जावियार ने उनकी हालत देखकर बामुश्किल हंसी जब्त की थी। अलबत्ता आगा जी छोटे से बरामदे में पड़ी 4 कुर्सियों में से एक पर बैठ गए थे। जावियार भी उनके पास बैठ गया। आगा जी, मेरा बच्चा इस डरबे में रह रहा है जिससे मुर्गी भी रहने के काबिल न जाने, मुझे खबर भी नहीं हुई। सदमे के ज़ेर असर आगा जी के पास आ खड़ी हुई, लेकिन नज़रें मुसलसल उस मकान का जायज़ा ले रही थी जो बकौल जावियार 2 गज़ का बंगला था। तो क्या हुआ? इसमें इतने सदमे वाली कौन सी बात है? इससे भी बुरे घरों में लोग रहते हैं, ये तो बहुत बेहतर है, आगा जी ने नहायत इत्मीनान से कहा। जब ही असफन उन सब के लिए चाय ले आया। बेटे को औरतों की तरह काम करते देखकर खानम ने आह भरी। उन्हें मालूम था अगर वो कुछ बोलती तो आगा जी का लंबा सा लेक्चर सुनना पड़ता, सो वो चुप रही। असफन को तो ये मकान इतना पसंद है खानम कि मैं आपको क्या बताऊं। कितनी मर्तबा मुझसे कह चुका है कि शादी करेगा तो इसी 2 गज़ की बंगले में, दुल्हन लाएगा तो सिर्फ यहाँ। असफन की हुर्रियों को नज़रअंदाज करता हुआ मगन अंदाज में बोला। तो खानम ने उसे हैरत से देखा। असफन ऐसा बोलता है क्यों? उन्होंने पूछा तो जावियार बेख्तियार सटपटाया, जबकि असफन ने मुस्कुराहट होंठों पे सजा ली, दिल जलाने वाली मुस्कुराहट। उसने कोई जवाब देने के बजाय असफन को देखा और कंधे उचका दिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। आगा जी और खानम डैडी कह रहे थे कि आप लोग जितने दिन यहाँ हैं हमारे यहाँ रहेंगे, उसने कहा तो आगा जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं बच्चा, हम कल शाम में वापस जाएंगे, ये तकल्लुफ़ ना करो, अब तो आना जाना लगा रहेगा। वह मुस्कुराकर बोले तो जावियार ने कहा तो ठीक है, आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे? ठीक है, उन्होंने कहा तो उसने असफन की तरफ हाथ हिलाया और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। आगा जी और खानम दोनों वनीज़ा के घर गए और रिश्ते की बात की जिस पर उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा था। आगा जी खानम को असफन के पास ही छोड़ गए कि जब वो लोग जवाब देंगे तो फिर आगा जी भी आ जाएंगे और धूमधाम से मंगनी कर लेंगे। असफन उस वक्त क्लास को प्रैक्टिकल करवा रहा था। कुछ लड़कियां काम कर रही थी तो बाकी आपस में बातों में मसरूफ़ थी। लड़कियों को भी भिनक पड़ गई थी कि सर ने वनीज़ा के घर रिश्ता भिजवाया, इसलिए आपस में सर जोड़े इसी बहस में मगन थी। सर, मुझे ये प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा, ज़रा समझा दें, वनीज़ा ने मुड़कर असफन से कहा। तो वो अपनी सीट से उठा और उसके टेबल के पास आ खड़ा हुआ, जबकि उसके आने पर वनीज़ा थोड़ा सा रुख मोड़ कर बैठ गई। लड़कियों ने एक दूसरे को मायने खेज नज़रों से देखा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। वैसे कभी उम्मीद है कि हाँ हो जाएगी। मीना ने फौजिया के कान में सरगोशी की तो उसने नाक चढ़ाई। कहीं से भी तो नहीं मिलती ये सर जी से, इतने हैंडसम है सर, और ये सर के सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं लगती। चलो ज़ाहिरी ना सही बातनी खूबियाँ तो हो ना, लेकिन यहाँ तो इनका भी काल पड़ गया। सर कितने शरीफ इंसान है और ये इसके बॉयफ्रेंड्स यूँ बदलते हैं जैसे गर्मियों में कपड़े। छोड़ो, तुम्हें क्या, सर की किस्मत अच्छी हुई तो बचे जाएंगे, वरना उनकी किस्मत है। मीना ने जैसे बात ख़त्म की। आप भी, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, आप भी चलो मेरे साथ, ज़रा आउटिंग हो जाएगी। नूरिया ने हुरिया को गुमसुम लेटे देखकर कहा तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन वो नूरिया ही क्या जो मान जाए। सो हुरिया को तैयार होना पड़ा। वो लोग कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग करके क्लास डोर से निकल ही रही थी जब सामने से आते जावियार से टकराते बचे, जबकि वो सन ग्लासेस उतारकर खुशगवार हैरत से उन्हें देख रहा था। हुरिया ने सटपटाकर नूरिया को देखा तो उसने जावियार को सर से पैर तक घूर कर देखा और बोली, रास्ता दीजिए प्लीज़। वो अब भी उसी पोज में खड़ा था। अरे कैसी हैं आप? मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। उसकी बात अनसुनी करके उसने नहायत जोशो खरोश से पूछा। तो नूरिया ने एक दफ़ा फिर उसे गौर से देखा, अब कि उसकी आंखों में शनासाई की हल्की सी चमक उभरी। आप सर जी के वो वाले दोस्त हैं ना? उसने उंगली से खलाओं में इशारा किया, जबकि जावियार ने सर ज़ोर ज़ोर से इस बात में हिलाया। ये आपकी सिस्टर हैं, आएँ कहीं बैठ कर बात करते हैं। जावियार को आखिर ख्याल आ ही गया कि वो रास्ते में खड़ा है। हम लोगों को जल्दी है, आप शायद कुछ लेने आए हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, तेज़ तेज़ कहती हुरिया का बाजू पकड़कर वो चल पड़ी। हुरिया नूरिया से वापस पलटती उसकी नज़र वहीं साकित हो गई थी। मंजर ही कुछ ऐसा था, जावियार को अपनी आंखों पे यकीन आया। हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। सामने वाले रेस्टोरेंट से वनीज़ा एक हैप्पी टाइप लड़के के साथ बाहर निकल रही थी। हाँ, वो बिलाशुबा वनीज़ा ही थी, और वो लड़का उसे भी तो जावियार जानता था, हाई सोसाइटी का बिगड़ा हुआ सपूत। जावियार की हौंक शक्ल ने नूरिया को भी वहीं देखने पे मजबूर कर दिया। नूरिया ने यह मंजर देखा और फिर पलट कर जावियार को देखा, जो अभी उसी कैफियत में थे। आपके लिए ये नई बात होगी, लेकिन हम आदी हैं, वो मुस्कुराती हुई कहकर चलती बनी, जबकि जावियार जहाँ था वहीं रह गया। परफ्यूम खरीदने का इरादा तय करके वो वापस अपनी करोला की तरफ बढ़ा और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करते हुए असफन के घर जा पहुंचा। उसका दिमाग वाकई माउफ हो गया था। उसे हैरत थी कि असफन जैसा बंदा भी ऐसी लड़की की चाल में आ सकता है, जबकि असफन
کہا کرتا تھا کہ وہ دور سے کسی بھی عورت کی چال دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کس کردار کی مالک ہے۔ دروازہ اسفند نہیں کھولا تھا، وہ آہستگی سے چلتا ہوا کمرے میں آر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسفند چائے کے 2 کپ اٹھائے اندر آیا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ میں تجھے ہی یاد کر رہا تھا، اچھا ہوا جو آ گیا، ورنہ اکیلے چائے پینے کا کیا مزہ۔ اپنی دھن میں بولتا اسفند اس کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کر گیا۔ کیا بات ہے، شکل شریف پر 12 کے بجائے 13 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ تمہاری خانم کہاں ہیں؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے زاویار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پڑوس میں گئی ہیں، تیری محبوبہ کے گھر۔ اسفند نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو وہ بولا، یار اسفند، تم اپنے والدین کو منع کر دو ونیزا کے رشتے سے، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ بہت سوچ سوچ کر بولتا زاویار اسفند کو الجھن میں مبتلا کر گیا۔ مسئلہ کیا تمہارے ساتھ؟ اس نے پوچھا تو زاویار نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ آج جو کچھ میں دیکھ کر آیا ہوں نا، وہ تو دیکھ لیتا تو 100 دفعہ اپنی اس محبت پہ لعنت بھیج کر بھاگ چکا ہوتا، یا کم از کم اپنی محبت کا مقبرہ ضرور تعمیر کر چکا ہوتا۔ یہ تو کیا پہیلیاں بجھوا رہا ہے؟ اسفند نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا، میری باتیں تجھے پہیلیاں لگتی ہے تو جاؤ جا کر اپنی حسین و جمیل پڑوسنیوں سے پوچھو، دونوں نے میرے ساتھ وہ تماشا دیکھا، اور تجھے پتہ ہے میرے پاس چلو پھر چلو بھر پانی نہ تھا کہ مارے شرمندگی کے اس میں ڈوب مرتا۔ زاویار نے کہا، میں لا دیتا ہوں تجھے چلو بھر پانی، لیکن پہلے تو وعدہ کر کہ تو نے مرنا ضرور ہے، فلرٹ نہیں کرنا۔ اسفند نے اٹھتے ہوئے کہا تو زاویار نے اس کا ہاتھ فوراً پکڑ لیا اور بولا، فلرٹ تو تجھ سے وہ کر رہی ہے، وہ تیری ونی آج وہ شہراز کے ساتھ تھی، بقول نوریہ کہ ہم تو عادی ہو گئے ہیں ایسے تماشوں کے۔ اس نے بتایا۔ کون شہراز؟ اسفند نے بھویں اچکائی۔ وہی واحد انڈسٹریز کا اکلوتا وارث، وہ جواری شرابی جسے خراب کریکٹر کی وجہ سے یونیورسٹی سے آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ پریشان ہو اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تیری نظر دھوکہ کھا چکی ہے، اب بھی وقت ہے، واپس آ جا، زاویار نے کہا تو اسفند نے نفی میں سر ہلایا۔ بس اب اور ایک لفظ بھی نہیں، وہ ونیزا نہیں تھی، وہ ہو ہی نہیں سکتی، اسفند نے بے یقینی سے کہا تو زاویار نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے تیرے ساتھ جو میں فضول بکواس جھاڑوں گا، ٹھیک ہے؟ جب تجھے عقل آ گئی تو میری طرف آنا، اب میں بھی تیرے کسی معاملے میں نہیں بولوں گا، ناراضی سے کہتا وہ چل پڑا۔ اسفند نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ آغا جی نہایت غصے کے عالم میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ خانم کرسی پہ بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، جبکہ اسفند بیڈ پہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اتنی بے عزتی، اتنی ذلت بھائی، نہ ہی کرنی تھی تو کر دیتے، لیکن یہ بات بات پہ ہمارے پٹھان ہونے کے حوالے دینا اور پھر پٹھانوں کے بارے میں اپنی قیمتی رائے دینا کہاں کا انصاف ہے؟ آغا جی دھیمی آواز لیکن روبدار لہجے میں بولے۔ غصے سے ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ تم یہی چاہتے تھے کہ یہاں بے عزت کروا دوں ہمیں؟ تم نے ہمیں ہماری نظر میں گرا دیا، ہمارے پٹھان ہونے کو وہ لوگ گالی کہتے رہے، وہ اس پر برستے رہے، لیکن وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر وہ خانم سے بولے، تم تیار ہو جاؤ، ہم ابھی اور اسی وقت واپس جا رہے ہیں۔ لیکن آغا جی، میں کچھ دن اسفند کے پاس رہنا چاہتی ہوں، ان لوگوں نے جو کیا سو کیا، اس میں میرے بچے کا کیا قصور؟ انہوں نے دھیمی آواز میں احتجاج کیا تو وہ بولے، یہ اس لڑکی سے روز ملتا تھا، اس سے اتنا نہ ہو سکا کہ اس کی رائے ہی لے لیتا۔ اس لڑکی نے منہ پھاڑ کر خود انکار کیا کہ مجھے تو ان دقیانوسی پٹھانوں میں شادی نہیں کرنی، یہ لوگ تو جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں عورتوں سے۔ آغا جی کے کہنے پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا، بے تحاشا سرخ آنکھیں لیے وہ بولا، میں وہاں پڑھانے جاتا تھا ایک استاد کی حیثیت سے، کیا اچھا لگتا میں وہاں ایسی باتیں کرتا، اور ویسے بھی میں نے آپ لوگوں کی آمد کے بارے میں اسے بتایا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس مسکرا دی تھی۔ اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ آغا جی نے ایک نظر خانم پہ ڈالی اور انہیں باہر آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی باہر نکل گئے۔ وہ مسلسل ہاتھوں کی لکیروں پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، گڑبڑ ہوتی دھندلاتی لکیریں۔ اچانک اسے لگا وہ رو رہا ہے۔ اس نے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کوئی آنسو نہ تھا، بس نظریں نہ جانے کیوں دھندلا رہی تھی۔ میرے جذبات تو بہت سچے تھے، دیوانگی کی حدوں تک چاہا تھا میں نے تمہیں ونیزا، ان 2 سالوں میں یہ تم نے کیا کیا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تم سے ضرور پوچھوں گا، تمہیں اپنی بے قراریوں کی داستان سناؤں گا، پھر تمہیں یقین آئے گا میری محبتوں کا۔ سوچے گڑبڑ ہونے لگی، تبھی اسے اپنے کندھے پہ ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو خانم مشفق چہرہ لیے کھڑی نظر آئی، پھر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تو اس نے بھی ان کے گود میں سر رکھ دیا۔ بچے، ونیزا کی امی کہتی تھی کہ میری بیٹی کبھی بھی تمہارے بیٹے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو اس کے باپ نے کان سے پکڑ کر گھر سے نکال باہر کیا ہو کہ اپنا کماؤ اور پڑھو، وہ بھلا مجھے کیسے زندگی کے آسائشیں دے سکتا ہے؟ اور پھر باپ اگر آج اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو کل کلا بہو کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اسے حقیقت سے آگاہ کرنے لگی، جبکہ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ونیزا کے خیال میں تم کو اسٹیبلش ہونے میں نہ جانے کتنا وقت لگ گیا، اور پھر پٹھان بہت سخت ہوتے ہیں، نہ جانے وہ کیوں اتنی غلط فہمیوں کا شکار ہے پٹھانوں کے بارے میں۔ لیکن بیٹا، یہ ہماری بے عزتی ہے، تم جانتے ہو، تمہارے آغا جی نے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیا اور تمہاری پسند کو اہمیت دی، پھر اگر وہ تم پہ تھوڑی بہت سختی کرتے ہیں تو صرف تمہارے بھلے کے لیے، اور یہ کام سب والدین کرتے ہیں، صرف پٹھانوں پہ ٹھپا لگا دینا کہ پٹھان تو ہوتے ہی ایسے ہیں، اچھی بات تو نہیں۔ انہوں نے پیار سے جھک کر اس کا چہرہ چوما اور بولی،
भूल जाओ उसे। तुम्हारे लिए तुम्हारी जैसी लड़की लाऊंगी, हूरों की शहजादी, तुम दाद दोगे मेरी पसंद को। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे उस गम से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके ज़हन में तो एक ही बात थी कि उसे खुद वनीज़ा से बात करनी है। वनीज़ा का सेल नंबर उसके पास था, बस इत्तेफाकिया ही मिल गया था। वो प्रैक्टिकल कॉपी चेक कर रहा था जिस पर वनीज़ा के नाम के साथ उसका सेल नंबर भी लिखा था, और ये कॉपी उसकी दोस्त की थी। आगा जी कहाँ हैं? उसने बैठते हुए पूछा तो खानम बोली, वो वापस चले गए और मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास छोड़ गए। अब तुम अपना मूड ठीक कर लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। उन्होंने उठते हुए उसे कहा और कमरे से बाहर निकल गई। वो बेड पे दराज हो गया और अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर उसमें से वनीज़ा का नंबर मिलाया। दूसरी बेल पर ही फ़ोन रिसीव कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, वनीज़ा बोली तो उसने पहचान लिया। वनीज़ा, मैं असपन यार बोल रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ मिलोगी? बहुत आहिस्ती से उसने पूछा, जिस पर थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। आप क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे? दूसरी तरफ से पूछा गया। ये तो मैं मिलने पे ही बता सकता हूँ, असफर ने कहा तो वो बोली, ठीक है, शाम 4 बजे चाइनीज़ में। असफर ने उस सेल ऑफ करके साइड पे उछाला और टाइम देखा, 3 बज चुके थे। खानम कॉफ़ी लेकर अंदर आई तो वो उठ बैठा। कॉफ़ी पीते हुए भी वो मुसलसल अपने जहन में वो जुमले तरतीब दे रहा था जो उसे वनीज़ा से कहने थे। तकरीबन 3:45 बजे वो घर से निकल आया और बाइक का रुख चाइनीज़ की तरफ मोड़ दिया। अंदर दाखिल होकर उसने निस्बतन कोने वाली मेज़ का इंतखाब किया और बैठकर दरवाजे की जानिब देखने लगा। कभी घड़ी और कभी दरवाजे को देखता उसने 15 मिनट मज़ीद गुजारे। फिर वनीज़ा को ग्लास डोर खोलकर अंदर आते देखकर इत्मीनान भरा सांस लिया। उसने इधर उधर देखा और उस पर नज़र पड़ते उसके चेहरे पे वहीं दिल फरेब मुस्कुराहट रक्सा थी, जिसे देखकर असफन का दिल जल उठा। वो उसके सामने बैठते हुए बोली, ज़रा जल्दी बात करें, मुझे कहीं जाना है। ना सलाम ना दुआ। वो किस कदर गैरियत बरत रही थी। तुमने इनकार क्यों किया? असफर ने भी बगैर लगे लिपटी रखे सीधे सीधे बात शुरू की। वजह आपके वालिदैन ने आपको बताई होगी। मैंने आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। और फिर ये शादी, नो वे। उसने नखवत से सर झटका तो असफर के खून ने जोश मारा। क्या कमी थी मुझ में या मेरी फैमिली में जो तुमने ऐसा किया? मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था और तुम। वो जोश से बोल रहा था। उसने उसकी बात काटी और हाथ उठाकर बोली, आप करते होंगे मोहब्बत, लेकिन हमारे दरमियान कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। लहजे में हकारत थी। असफर ने तड़प कर उसे देखा। मैं दीवानों जैसा हाल बनाकर तुम्हारे पीछे चलता, बार बार छोछोरेपन से तुमसे इजहार मोहब्बत करता तो तुमको यकीन आता। मैं तो समझता था कि लड़कियां इस मामले में इजहार की कायल नहीं होती। अगर तुम अनजान थी तो मेरे आगे पीछे क्यों फिरा करती थी? कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने मुझे देखकर यूँ मुस्कुराहट क्यों आ जाती थी तुम्हारे चेहरे पर? असफर ने कहा तो वो इस्तज़ाइया हंसी। इस खुशफहमी का कोई इलाज नहीं सर जी। मैं क्या कह सकती हूँ, तमाशा तो मैं आपकी वजह से बन गई। पूरी क्लास में 2 साल मैंने जैसे गुजारे हैं कॉलेज में, मैं जानती हूँ सब लड़कियाँ मायने खेज नज़रों से देखती थी। आपके हवाले से मेरा मजाक उड़ाया जाता था, मुझे देखकर सब लड़कियाँ हंसती थी, तंजिया कहती। वो नखवत से सर झटके। अब तुम ये भी कहो कि मैंने तुम्हें अपने वालिदैन की आमद के बारे में भी नहीं बताया था। अगर तुम्हें एतराज़ था तो तुम वही इनकार करती। मेरे वालिदैन को बुलाकर जलील करवाकर तुम्हारी कौन सी हिस्स को तस्कीन मिली? कनपट्टियों में खून ठोकरे मारने लगा था। बहुत जब से धीमे लहजे में बोलता वो सुर्ख हो गया। वनीज़ा के पास इस बात का कोई जवाब ना था। टेबल बजने की आवाज़ पे असफर ने वनीज़ा पर से नज़र हटाई। सामने शराज खड़ा अपने 32 दांतों की नुमाइश कर रहा था। उसने बैठने की इजाज़त तलब की तो असफर ने सर हिलाया। तभी उसकी नज़र वनीज़ा पर पड़ी जो जर्द हो चुकी थी। अगर कोई अहम बात हो रही थी तो मैं वापस चला जाता हूँ, बस तुम्हें देखकर रहा ही नहीं गया स्वीट हार्ट। नहायत वालाहाना अंदाज में कहता वो अपनी बेबाक नज़रें वनीज़ा पे गाड़ कर बोला तो असफंद एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वनीज़ा को तुम्हारा ही इंतज़ार था। एक एक लफ्ज़ पे जोर देता वो वहाँ से तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल आया और बाइक स्टार्ट करके चल पड़ा। अपनी मंजिल से बेखबर उसके जहन में धमाके हो रहे थे। जिसे मता जाना उसने तो वो किया जो कोई किसी जानी दुश्मन से भी ना करता होगा। उसका दिल चीख चीख कर रोने को चाह रहा था, या फिर वापस जाकर वनीज़ा और शहराज का गला दबाने का जिन्हें वो खामोशी से छोड़ आया था। उसने बाइक एक पार्क के करीब रोकी। इक्का दुक्का लोग ही पार्क में मौजूद थे। वो चलता हुआ एक वीरान गोशे में बिछे बेंच पर बैठ गया और सर पीछे टिकाकर आंखें मूंद दी। मैंने उस लड़की को क्या समझा और ये क्या निकली? मैं क्या करूँगा इस दिल का जो न जाने संभलेगा भी या नहीं? ये गम तो यकीनन मेरी जान लेकर टलेगा। आंसू आंखों के किनारों से निकलकर कॉलर में जज्ब हो रहे थे। उसके लिए मैंने अपने बहुत ही प्यारे दोस्त को नाराज़ कर दिया, उसे झूठा बना दिया। कितने दिन हो गए ज़ावियार से बात किए हुए। वो सीधा हो बैठा और सर दोनों हथेलियों पे गिरा लिया। दिल चीख चीख कर दुहाइयाँ दे रहा था, रग रग को छीलता ये दुख उसे तड़पा रहा था। वो वहाँ से उठा तो शाम का अंधेरा रात में बदल रहा था। शिकस्ता कदमों से पार्क से निकलकर वो बाइक पर बैठा और घर की तरफ बाइक का रुख मोड़ दिया कि खानम परेशान होती। वो घर में दाखिल हुआ तो खिलाफ मामूल दरवाज़ा खुला हुआ मिला। वो आगे आया तो कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। अंदर जाने की बजाय वो बाहर पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और टांगे मेज़ पर रखकर पीछे टिकाए ज़हन दिल में बपा उस तूफ़ान से निमटने और उस दर्द को दिल के अंदर ही कहीं दफन करने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए था। और उस वक्त वो खानम का सामना नहीं करना चाहता था। तभी अंदर से आती आवाज़ों को गनीमत समझा। हुरिया, बच्चे तुम्हारी मंगनी हो गई है? आवाज़ खानम की थी। नहीं आंटी, मंगनी नहीं, निकाह हुआ था, अब ख़त्म हो चुका है।
دھیما سا لہجہ سماعتوں کو بہت بھلا لگا تھا۔ وہ بے دھیانی میں سنے گیا۔ اوہ کیسے ہوا یہ سب؟ خانم نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو حوریہ نے گہرا سانس باہر نکالا۔ 4 سال پہلے میرا نکاح اپنے تائزاد سے ہوا تھا، ہم دونوں کی رضامندی سے۔ پھر وہ امریکہ چلا گیا۔ شادی سے 2 دن پہلے اس نے آنے سے معذرت کر لی، مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا کیونکہ اسے وہاں کوئی امریکن لڑکی پسند آ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے کہتی وہ سسکی لے کر چپ ہو گئی۔ میں نے تمہارے زخموں کو چھیڑ دیا، خانم افسردگی سے بولی، لیکن کوئی لڑکی تم سے زیادہ بھی خوبصورت ہو سکتی ہے جو اس لڑکے نے ایسا کیا۔ آنٹی یہ کہاں لکھا ہے کہ جو لوگ بہت خوبصورت ہوں ان کے نصیب بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں؟ خوبصورتی کوئی معیار تو نہیں کسی کو پسند کرنے کا، وہ ذرا اونچی آواز میں بولی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی ہے یہ، خانم نے کہا۔ اسفند کو لگا وہ ابھی رو دیں گی۔ آنٹی میری امی کہتی ہر انسان کو اپنے نصیب کا ملتا ہے، وہ لڑکی ہی عادل کے نصیب میں تھی تو میری جگہ کیسے بن سکتی تھی؟ اب نصیب کے ساتھ تقدیر کے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہولے سے ہنسی، اس ہنسی میں بھی ہزاروں دکھ پنہاں تھے۔ تمہاری امی ٹھیک کہتی ہیں اور یہ ان کی عقل مندی تھی جس نے تمہیں بکھرنے سے بچا لیا، خانم نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ امی کی بات تھوڑی دیر سے ہی صحیح لیکن سمجھ میں آ گئی۔ کبھی ہم بہت شدت سے کسی چیز کی آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی۔ ہم لاکھ دعائیں کریں، سر پٹکیں، لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی کیونکہ وہ ہمارا نصیب ہی نہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ یقیناً وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اسی لیے نہیں ملتی۔ اور ویسے بھی اس طرح کے نقصان کے بعد کوئی ایک کندھا ہونا چاہیے جو آپ کو سمیٹ لے، ورنہ کرچیاں کون سمیٹ سکتا ہے؟ اتنی سی عمر میں اتنا گہرا کیسے سوچ لیتی ہو؟ خانم متاثر ہوئی۔ آنٹی یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت سی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں اور یہ تبدیلیاں ہمیں گہرائی میں اتارتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی سوچوں سے نکال دیں تو زندگی بہت بہتر، بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن ہرگز نہیں۔ میں بھی کیا باتیں لے بیٹھی۔ آپ یہ بریانی ٹیسٹ کیجیے گا۔ اسفند اٹھا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ایک قدم اندر اور ایک باہر تھا جب اس کی نظر سامنے بیٹھی اس دلکش لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی بھی اسے دیکھ کر چپ ہو گئی تھی، البتہ سکتے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس چاندنی رات کا منظر دونوں کی نظروں میں گھوم گیا۔ حوریہ نے نظر جھکا لی، لیکن ایک نظر ہی دل کی دنیا اتھل پتھل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس شخص کا خواب دیکھوں۔ اس چاندنی رات کے بعد سے اب تک یہ چہرہ نگاہوں کے آگے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے بار بار اپنا وہم سمجھتے ہوئے جھٹکنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ پھر سامنے بڑا جمان ہوتا اور اب تو وہ حقیقت بن کر سامنے تھا۔ حوریہ یہ میرا بیٹا ہے اسفند یار، اور اسفی یہ تمہاری شاگرد نوریہ کی بہن ہے۔ حوریہ، خانم نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا تو اس نے سر کو ہلکا سا ہلایا اور جبراً مسکراہٹ ہونٹوں پر لے آیا۔ نوریہ آپ کا بہت ذکر کرتی ہے۔ اب کہ وہ اعتماد سے بولی تو وہ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ میں زاویار کی طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے رات کو دیر ہو جائے، آپ پریشان مت ہوئیے گا، تیزی سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ بائک سٹارٹ کر کے وہ سڑک پہ آ گیا۔ زاویار کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، سو بے مقصد سڑکوں پر بائک دوڑاتا رہا۔ خیالات گڑمڑ ہو رہے تھے، دل جیسے دکھ کی گہری دلدل میں ڈوب رہا تھا۔ جتنا میرا دل ٹوٹا اور کرچی کرچی بکھرا، ایسا تو شاید ہی کوئی بکھرا ہو۔ بے حد دکھ سے اس نے سوچا، یہ دنیا تو دکھوں کا گھر ہے۔ ابھی اپنی آنکھوں سے اسی طرح کرچی کرچی بکھری لڑکی دیکھ کر آئے ہو، پھر بھی خود کو سب سے زیادہ مظلوم سمجھتے ہو؟ دماغ نے سوال اٹھایا تو وہ تڑپ اٹھا۔ نہیں، میرے جتنی دکھی نہیں ہوگی وہ، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم سے زیادہ ہے وہ، اس کے لفظ لفظ سے ٹپکتی بے بسی تمہیں محسوس نہیں ہوئی؟ تم تو مرد ہو کر حوصلہ ہار رہے ہو، وہ تو پھر لڑکی، ایک ناتواں لڑکی۔ دل نے دلیل دی۔ بائک ایک جگہ روک کر وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ کیا یہ بات درست نہیں کہ منیزہ کو زندگی سے نکال کر تم بہت بہتر، بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہو؟ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن ہرگز نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے حوریہ کے بولے گئے جملے جب اس کے دماغ نے دہرائے تو وہ بے اختیار ہاتھوں پہ سر گرا گیا۔ اسفند تم نے حوریہ کو تو دیکھا ہے نا؟ خانم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے پیار سے سوال کیا تو اس نے مڑ کر خانم کو حیرت سے دیکھا۔ وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا۔ جواب دینے کے بجائے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خانم اب کے بیڈ پہ بیٹھ گئی اور بیٹے کی چوڑی پشت اور خوشنما سر پر نظر جما کر مضبوط لہجے میں بولی، تمہارے آغا جی اور میں نے تمہارے لیے حوریہ کو پسند کیا ہے۔ اگلے ہفتے ہم بات پکی کرنے جا رہے ہیں، بلکہ منگنی کر کے ہی لوٹیں گے۔ ان کی بات پہ اس نے ان کی طرف رخ موڑا اور سنجیدگی سے بولا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے اپنا فیوچر بنانا ہے، پھر سوچیں گے۔ تمہارا MCS بھی مکمل ہو گیا، اب تم فارغ ہو، اور پھر کس چیز کی کمی ہے تمہیں، اور کتنی دیر لگے گی اس شادی میں؟ میں نے تمہارے آغا جی کا پیغام پہنچا دیا ہے، یہ ان کا حکم ہے، اور تمہارے انکار سے وہ کتنے غصے ہوں گے یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ لیکن خانم، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن خانم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور بولی، کوئی لیکن نہیں، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، بہت وسیع دل کی مالک، ہم لوگ رشتے کی بات کرنے آئے ہیں، اب کوئی انکار نہیں۔ خانم نے کہا تو اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ آپ لوگ رشتے کی بات بھی کرائے اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اس نے کہا تو خانم اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ تمہیں ضرورت ہے ایک عدد بیوی کی جو تمہارے سارے دکھ، سارے غم بانٹ لے۔ اس حویلی کو اب ایک بہت سی
بہت سی ہی پیاری بہو کی ضرورت ہے اور ہمیں پوتے پوتیوں کی۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ کچھ بھی نہ بول سکا، بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آج کافی عرصے بعد وہ زاویار سے ملنے آیا تھا۔ MCS مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنے والد کا آفس جوائن کر لیا تھا، کیونکہ یہ ان کی خواہش تھی۔ جب سے ونیزا کے معاملے میں زاویار ناراض ہوا تھا، دوبارہ دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن اب پورے 3 ماہ بعد وہ اسے منانے اس کے آفس آیا تھا۔ جب اسفند کافی دیر انتظار کے بعد اس کے سامنے گیا تو وہ فون سنتے سنتے ساکت ہو گیا۔ جلدی سے فون پہ معذرت کر کے وہ اٹھا اور دوڑ کر اس کے سینے سے آ لگا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، زاویار نے شکوہ کیا تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ تم ٹھیک تھے اور میں غلط، یہی بات مجھے روکے ہوئے تھی کہ میں نے غلط ہوتے ہوئے بھی تمہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ سنجیدگی سے بولا تو زاویار نے اس کی کمر میں حسب معمول دھموکہ جڑ دیا۔ میرا یار ہو کر بھی ایسی باتیں کر رہا ہے، بیٹھ، کیا لے گا؟ کچھ نہیں، تم چلو میرے ساتھ کسی اچھے سے ہوٹل میں چلتے ہیں، اسفند نے کہا تو زاویار اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ گاڑی ہے میرے پاس، سیدھا پشاور سے آ رہا ہوں، چلو، اور وہ دونوں چل پڑے۔ ہوٹل میں پہنچ کر وہ بہت الگ گوشے میں بیٹھ گئے۔ عقل آ گئی تجھے؟ زاویار نے آگے کو جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو اسفند نے اسے گھوری دی۔ ہاں آ گئی، لیکن صرف عقل آئی ہے، میں پوری طرح سنبھلا نہیں اور آغا جی اور خانم میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آرڈر دینے کے بعد وہ زاویار کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھی بات ہے نا، آنے والی تجھے سنبھال لے گی، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ زاویار نے بے فکری سے کہا تو اسفند نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میں ذہنی طور پر تیار نہیں، ابھی تو دل کے زخم مرے ہیں، تم تو جانتے ہو نا، پلیز تم بات کرو آغا جی سے۔ یہ دیکھو، زاویار نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے پھر بولا، میں اب کی بار جاؤں گا تو واپسی کے چانسز 0 ہیں۔ تمہارے آغا جی نے مجھے پھانسی چڑھوا دینا ہے کہ یہ ہر دفعہ ہمارے فیصلے میں ٹانگ اڑانے آ جاتا ہے، اس نے قطعی انداز میں کہا تو اسفند نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی خود غرض بن جاؤ۔ اس کی بات سن کر زاویار کو جھٹکا لگا۔ تم جو سمجھو، لیکن میں اس معاملے میں تمہارے والدین کا ہم خیال ہوں۔ ویسے وہ کون ہے؟ اس نے پوچھا تو اسفند بولا، حوریہ۔ کون حوریہ؟ زاویار نے اچنبھے سے پوچھا۔ نوریہ کی بہن۔ ویسے تو مجھے تمہاری خوش بختی پر کوئی شک نہیں، لیکن اب یقین اور پختہ ہو گیا ہے، میں ملا ہوں اس سے، اچھی لڑکی ہے، ویسے جوڑی کمال کی ہے، زاویار نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا، پھر بولا، ویسے شرافت یہی ہے کہ تو خاموشی سے وہ کر جو تیرے والدین چاہتے ہیں۔ اسفند نے کوئی جواب نہ دیا، بس کافی کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ حوریہ کو جب سے پتہ چلا تھا کہ اسفند کا پرپوزل حوریہ کے لیے آیا، وہ بے چین ہو گئی تھی۔ سر اسفند کے ونیزا کے ساتھ تعلق کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے لیے یہ اچنبھے کی بات تھی۔ بے شک اسے معلوم تھا کہ ونیزا انکار کر چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا خوف دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ اسے حوریہ کی خوشیاں بہت عزیز تھی کہ حوریہ نے پہلے ہی بہت بڑی اذیت سہی تھی۔ اسے یاد آیا جن دنوں سر اسفند کالج آئے تھے، انہی دنوں ایک کلاس فیلو نے بتایا تھا کہ اس کا بھائی بھی سر اسفند کی کلاس میں پڑھتا ہے۔ یہی سوچ اس پر ایک نیا خیال واہ کر گئی۔ اس نے اس کلاس فیلو سے زاویار کے بارے میں پتہ کروایا اور خوش قسمتی سے اس کا بھائی اس بارے میں جانتا تھا۔ اس طرح وہ زاویار کے بہت ہی خوبصورت انداز میں سجے آفس جا پہنچی اور وہ تو اسے دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا اور اس کی محبت پہ نوریہ کو اپنا سارا اعتماد رخصت ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے خنخوار کر گلا صاف کیا تو زاویار جیسے ہوش میں آ گیا۔ آپ؟ وہ اٹھتے ہوئے حیرت سے بولا، جی میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں، چہرے پہ سنجیدگی طاری کر کے وہ بولی تو زاویار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھیے نا، کیا کھڑے کھڑے بات کرنی؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، اور حیرت سے زیادہ خوشی کہ آپ نے میرے آفس کو اس قابل سمجھا کہ یہاں آئی، مارے خوشی کہ وہ اونگی بونگی مار رہا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور بمشکل تھوک نکلا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے اور زاویار بڑی محویت سے اس کے چہرے پہ پھیلی دھنک کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ تک بہت مشکل سے پہنچی ہوں، لیکن یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے، میں جانتی ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن اگر آپ کچھ وقت دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ سر جھکاتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولی، آپ کہیے، میں سن رہا ہوں، زاویار متانت سے بولا تو اس نے زاویار کی طرف دیکھا۔ دراصل سر اسفند، وہ اتنا کہہ کر دوبارہ سر جھکا گئی اور ہاتھ مسلنے لگی۔ زاویار کو اسفند کا نام سن کر حیرت تو بہت ہوئی، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ میں آپ کو شروع سے ساری بات بتاتی ہوں۔ میری آپی حوریہ جن سے آپ اس دن مارکیٹ پہ ملے تھے، ان کا نکاح ہمارے تایازاد سے ہوا اور تقریباً 2 سال رہا۔ پھر رخصتی سے 2 سال پہلے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ انہوں نے وہاں شادی کر لی ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی اذیت اور دکھ کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جس نے 2 سال ایک بندے کو جیون ساتھی کے روپ میں سوچا ہو، پھر اسے بغیر کسی قصور کے دھتکار دیا جائے، اس لڑکی کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ شاید آپ نہ جان سکے، لیکن ہم سب گھر والوں نے آپی کو پل پل بکھرتے دیکھا۔ اب وہ بمشکل سنبھلی ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ کولڈ ڈرنک لیں؟ زاویار نے کہا تو اس نے بوتل اٹھا لی۔ ابھی کچھ دن پہلے سر اسفند کے والدین ہمارے گھر آپی کے رشتے کے لیے آئے۔ ان کا خاندان ایسا نہیں کہ آسانی سے نظر انداز کیا جا سکے، اور نہ ہی سر ایسے ہیں کہ انہیں ریجیکٹ کیا جا سکے۔ میرے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہیں، لہٰذا جلد ہی انہیں جواب دے دیا جائے گا۔
آپ جان گئے ہوں گے کہ وہ جواب کیا ہوگا؟ نوریہ نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں ایسی کون سی بات تھی جو آپ کو مجھ تک لے آئی؟ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اس نے نوریہ کے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لے کر کہا تو وہ بولی، سر اسفند ونیزا میں انٹرسٹڈ تھا اور اس کے گھر رشتہ بھجوایا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ کہانی ختم ہوگی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سر اسفند ونیزا کو بھول چکے یا بھول جائیں گے؟ میری آپ ہی پہلے بہت دکھ اٹھا چکی، اب ایک ایسے انسان کی رفاقت میں کیا خوش رہ سکیں گی جو اندر سے کسی اور کا ہو؟ یہ زیادتی ہوگی نا میری آپی کے ساتھ؟ سر اسفند بہت اچھے انسان ہے، لیکن وہ سانس لینے کو رکی تو زاویہ نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ اسپن منیزا کے رویے سے دل برداشتہ ہے، وقتی طور پر ہرٹ ہے، وقت کے ساتھ یہ زخم منمل ہو جائے گا۔ ایک بے وفا کو وہ آخر کب تک یاد رکھے گا؟ اور جہاں تک آپ کی آپی کی خوشیوں کی بات ہے تو یقین کریں وہ بہت خوش نصیب ہے جنہیں اسپن جیسے انسان کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے۔ بہت کم عرصہ ہوا ہے ہماری دوستی کو، شاید 3 سال، اور اتنے عرصے میں جتنا بھی وقت اسے جان گیا ہوں، اس بنا پر میں یہی کہوں گا کہ اسفن اپنی ذات پر تو ہر قسم کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے آج تک اتنا محبت کرنے والا اور مخلص انسان نہیں دیکھا۔ بائی گاڈ، اس میں کوئی لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ بہت وثوق سے بولا اور پھر میز پر دونوں ہتھیلیاں رکھ کر آگے ہوا اور دھیرے سے بولا، میرا اعتبار کریں۔ نوریہ نے اسے دیکھا اور بے اختیار سٹ پٹائی۔ یا اللہ، شاید ہی کسی کی آنکھیں اتنا بھولتی ہوں جتنا اس بندے کی بول رہی ہیں۔ سر جھکا کر اس نے سوچا، کچھ لمحے خاموشی سے سر کے، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1 منٹ نوریہ۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ زاویار بولا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ تذبذب کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے، میں آپ کو شریف انسان لگتا ہوں؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھا، لیکن چہرے کے تاثرات پہ نوریہ کو ہنسی آ گئی۔ بمشکل ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا، بس ٹھیک ہے، اور آپ کے والدین کو بھی میرے جیسے شریف لوگ پسند ہوں گے۔ اب کہ وہ مسکرایا، آنکھوں میں ہلکوری لیتی محبت اور شرافت، نوریہ کے دل کے تار چھڑ گئی تھی۔ سرخ چہرہ لیے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ وہاں سے چلی آئی۔ گھر آ کر بھی وہ اپنی اس نئی کیفیت پہ کتنی دیر ششدر رہی۔ ہاں، حوریہ کے حوالے سے ڈھیروں ڈھیر اطمینان دل میں اترتا محسوس کیا تھا۔ حویلی میں آج جشن کا سماں تھا۔ اسی برستی خوبصورت شام میں حوریہ دلہن بن کر حویلی کے آنگن میں آئی تھی۔ بہت بھرپور انداز میں اس کا استقبال کیا گیا تھا۔ ساری روایتی رسم و رواج پورے کرنے کے بعد اسے اس کے کمرے تک پہنچا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ کمرے سے چلے گئے تو اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنے پیچھے پڑے تکیے سے ٹیک لگا کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بہت خوبصورت انداز سے سجا کمرہ اپنے مکین کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے بہت خوبصورتی سے سجی سیج کو دیکھا۔ تازہ گلاب اور موتیا کے پھولوں کی بے حساب لڑیاں بیڈ کے اطراف میں تھی۔ گردن موڑ کر اس نے سائیڈ ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں اسفن کا کلوز اپ تھا۔ اس نے فریم اٹھایا اور اپنے سامنے کیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، نیلے کان جیسی بے تحاشا چمکتی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت اور بہت ہی سٹائلش سے بال، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے گھبرا کر تصویر واپس رکھی اور جلدی سے دوپٹے کا گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ دھڑکتے دل اور رکتی سانسوں کے درمیان وہ قدموں کی چاپ سننے لگی تو پھولوں کی لڑیاں ہٹا کر وہ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر اسے دیکھنے کے بعد اس نے حوریہ کا گھونگھٹ الٹ دیا اور جیسے مبہوت ہو گیا۔ اسفن نے ہاتھ بڑھا کر اس کے یک ہوتے حنائی ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ سر کچھ اور جھکا گئی۔ انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے حوریہ کا چہرہ اوپر کیا۔ زندگی نام ہی زندہ دلی کا ہے۔ وہ کچھ اور سمٹ گئی۔ زاویار ٹھیک ہی کہتا ہے، تقدیر ہمارے حوصلوں کو آزماتی ہے۔ ایک اور دانشور کا قول ہے کہ ہمیں وہ عطا کیا جاتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ تو اپنی دھڑکنوں کے شور کو سن رہی تھی۔ اسفن نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے بس میں نہ تھا، سو نگاہیں جھکا گئی اور وہ اس کا عجیب و غریب فلسفہ سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پہ سنجیدگی اور لہجے میں بولتی شرارت۔ حوریہ کو حیرت ہوئی، میں آپ کی بات نہیں سمجھی، اور وہ واقعی کچھ بھی نہ سمجھی تھی جبکہ اسفن نے اس کی اس بات کو اپنے انداز میں لیا۔ میں سمجھا دوں گا، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کو چھوا تو اس کی لمس کی حدت پہ وہ بے اختیار کسمسائے۔ دل الگ پاگل ہو رہا تھا دھڑک دھڑک کر۔ اس نے کہا تھا نا کہ تم نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال پھینکیں تو زندگی بہت اچھی، بہت بہتر گزر سکتی ہے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن ہرگز نہیں۔ اسفن کی بات سن کر حوریہ کے ذہن میں جھماکا ہوا، تو اس دن یہ حضرت تھے جو باہر کھٹ پٹ کر رہے تھے اور میں بے وقوف سمجھ رہی تھی بلی ہے۔ اپنی سوچ پہ اسے ہنسی آئی لیکن سنجیدگی سے بولی، آپ چپ چپ کر دوسروں کی باتیں سنتے، بہت خراب ہیں آپ۔ وہ روٹھنے لگی تھی جب بھی اسفن اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا،
ख़राब तो मैं वाक़ई बहुत हूँ। लहजे की शरारत पे हुरिया बेइख्तियार घबरा कर सर झुका गई। कुछ देर बाद असफन बोला, बेशक हमारी शादी किसी लंबी चौड़ी मोहब्बत भरी कहानी के बाद नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अपने हिस्से की सारी खुशियाँ भी तुम्हारी झोली में डाल दूँगा। हम अपने रिश्ते की बुनियाद एतमाद, एहतराम और मान पर रखेंगे। मोहब्बत तो हो ही जाती है, जैसे मुझे अब होती महसूस हो रही है। गमगीन लहजे में कहता वो हुरिया को दिल में उतरता महसूस हुआ था। दोनों हथेलियां ग्रिल पे टिकाकर वो थोड़ा सा आगे को झुकी और सामने स्टेज की तरफ देखा। पूरा लॉन बकिया नूर बना हुआ था। स्टेज पे दूल्हा बना ज़ावियार और उसके पहलू में बैठी दहकता रूप लिए नूरिया। ज़ावियार की निगाहें भटक भटक कर उस पर जा पड़ी और फिर हुरिया की नज़र अपने 1.5 साला बेटे बख्तियार पर पड़ी, जो यकीनन नूरिया की गोद में घुसने की कोशिश में ज़िद कर रहा था, जबकि नूरिया पलके झुकाए शराफत का मुकम्मल नमूना बनी बैठी थी। हुरिया हौले से हंसी। ज़िंदगी इतनी हसीन और मुकम्मल हो जाएगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था। उसने आसमान की तरफ देखा जहाँ सितारे जगमगा रहे थे। कभी ये सवाल मचलता था दिल में कि मेरे मुकद्दर का सितारा कौन होगा, और अब मैं खुद पर रश्क करती हूँ। किसी ने पीछे से उसे बाजुओं के मजबूत घेरे में ले लिया। पहले तो वो चौंकी और फिर मुस्कुराते हुए सर उसके सीने से टिकाकर हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसके मजबूत बाजुओं में तहफ़्फ़ुज़ का कितना एहसास था। फिर आंखें खोलकर उसने थोड़ा सा सर मोड़कर उसे देखा। असफन की आंखों में मोहब्बतों का ठाठे मारता समंदर था। इतनी मोहब्बतें पाकर वो कभी मगरूर सी हो जाती और फिर अपने रब के आगे सजदे में गिर जाती, जिसने थोड़ी सी तकलीफ़ देकर सारी ज़िंदगी को बहार कर दिया था। थैंक्स यार। असफन ने बहुत हौले से सरगोशी की तो हुरिया ने उसे हैरत से देखा। किस बात का शुक्रिया? वो सामने देखकर बोली, पता है हुरिया, एक वक्त ऐसा भी आया था मुझ पर जब मैंने दुआ मांगनी छोड़ दी थी। अपने अल्लाह से बदगुमान हो गया था कि वो तो मेरी सुनता ही नहीं, लेकिन वो इतना मेहरबान है कि उसने मुझे वो कुछ अता कर दिया जिसे मांगने का भी मुझे ढंग ना आता था। अब मैं सोचता हूँ तो काम सजाता हूँ कि अगर वो हमारी वो दुआएं इसलिए जो हमारे लिए बेहतर नहीं, सिर्फ इसलिए कबूल कर ले कि ये बंदा वक्ती तौर पर खुश हो जाएगा तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए। वो फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो वो बोली, हम दोनों ही एक जैसी कैफियत से गुजरे हैं। ये भी हो सकता था एक वक्त ऐसा आता जब मैं भी दुआएं मांगना छोड़ देती, बदगुमानी को दिल में जगह देती, लेकिन मेरी अम्मी जब जब मेरी हिम्मत टूटती देखती तो बस इतना ही कहती, हुरिया वहाँ देर है अंधेर नहीं, वो तुम्हारी ज़रूर सुनेगा, लेकिन देगा वो जो तुम्हारे हक़ में बेहतरीन है। और वो मुझे मिल गया। उसके हाथों पे माथा टिकाकर वो बोली तो असफर ने कुछ देर बाद उसका चेहरा ऊपर किया। मुझे तुम्हारा ही साथ चाहिए था, तुम ही थी जिसकी मुझे तलाश थी। तुम्हारी हिम्मत और हौसले ने मुझे बहुत अपील किया और मैं दिलो जान से राज़ी हो गया। अपने वालिदैन की पसंद पे थोड़ा बहुत मलाल जो बाकी रह गया था ना नाकदरी का, वो तुम्हें पाकर कहीं दूर भाग गया। और अगर वो मलाल ख़त्म ना होता तो मैं नाशुक्रों में शुमार होता। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो मुझे मोहब्बत और एहतराम दे और मैं उसे मोहब्बतों का मान और एतमाद दे सकूं। बहुत मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला तो वो गोया हुई, आप मेरे मुकद्दर का चमकता हुआ सितारा हैं असफन। जैसे मैंने आसमान पर खोजने की कोशिश की थी। यार अपनी बातों में हम अपने वक्त के सितारे को तो भूल ही गए। वो शरारत से मुस्कुराया। इशारा बेटे की तरफ था। हुरिया ने मुड़कर ग्रिल पे दोनों हाथ टिकाए और कमेंट्री के स्टाइल में बोली, वो मिस्टर इस वक्त अपनी खाला की गोद में घुसा लाड करने और खाला के मेकअप का नाश मारने में मसरूफ़ है, जबकि खालू जी पूरी कोशिश में है कि भांजा खाला का नाश मारने के बजाय उनके बाल संवारे। और लीजिए वो कामयाब हो गए हमारे बख्त को अपनी गोद में लेने में। वो मज़े से स्टेज की सूरत हाल वाज़ेह कर रही थी। तभी असफन भी उसके पास ग्रिल पे हाथ रखकर प्यार भरे लहजे में उससे मुखातिब हुआ, हुरिया यार तुमने ना सिर्फ मुझे बिखरने से बचा लिया बल्कि मेरी ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दी। उसकी बात सुनकर हुरिया आसूदगी से मुस्कुरा दी कि ये तो उसके मन की भी बात थी। उसे अपनी माँ की कही बातों की सच्चाइयों और अपनी खुशबख्ती का यकीन हो गया था। अब ज़िंदगी की राहें दुश्वार गुजार नहीं बल्कि असफन की हमराही में बहुत सहल, बहुत आसान हो गई थी। कोई छाँव हो जिसे छाँव कहने में दोपहर का गुमान ना हो, कोई शाम हो जिसे शाम कहने में शब का कोई निशान ना हो, कोई वसल हो जिसे वसल कहने में हिजर रुत का धुआं ना हो, कोई लफ्ज़ हो जिसे लिखने पढ़ने की चाह में कभी एक लम्हा गिरा ना हो। तो ये था आज का नॉवल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बेसिकली ज़ेबा बाजी मेरी अम्मी के कज़न है, तो उनको मैंने ये चैनल बनाकर दिया है। तो उनको प्यार से ज़ेबो बोलते हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप चैनल का नाम रख देते हैं ज़ेबो वॉइस। तो उनके अब स्टार्ट है
انہوں نے بولا تھا ان کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اس طرح سے اردو پڑھے ہوئے یہ وہ، بٹ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ اس طرح کا کام چاہیے. تو میں نے کہا میرا تو اب اسی میں ہی ہے، میں اسی چیز کو کر سکتی ہوں، تو میں آپ کو اسی میں ہی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں. باقی چیزیں جو ہیں وہ ہیں ہو تو سکتی ہیں، بٹ اس میں آپ کی ویسے ہیلپ نہیں کر پاؤں گی، اور میری کمانڈ بھی نہیں ہے، تو میں اس میں کیا ہی کر پاؤں گی. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتی ہو تو ہاں وائی ناٹ، آپ کر لیجئے. تو میں نے پھر ان کو چینل وغیرہ بنا دیا. میں ان کے گھر آئی تھی تو ان کو میں نے چینل وغیرہ بنا دیا ہے. تو آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سپورٹ کیجیے گا، اور شروع میں ان کی غلطیوں کو اگنور کیجیے گا. اگنور کرنے کے علاوہ آپ ان کو کریکٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اس لفظ کو ایسے پڑھیں، آپ ایسے پڑھیں. پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان کا انداز اچھا ہو جائے گا، کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ ہی بہتر ہوتی ہیں. اور اگر میں اپنی بات کروں، میں نے تو انٹر بھی کر لیا تھا اور میری تو کافی ٹائم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی میری اردو کی ایسے اسٹارٹنگ میں اچھی نہیں تھی. میں بھی بہت اٹکتی تھی، بہت زیادہ. تو اب جا کر بھی میری کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بٹ ہوتی تو ہیں آف کورس. ابھی بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ میں بالکل بہت اچھے سے پڑھتی ہوں. تو بس یہ آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ان فیوچر میں پھر آئی تو پھر اگر مجھے ریکارڈنگ کرنے کا ہوا تو میں پھر کر دوں گی. لیکن ابھی تو آپ لوگوں کو باجی زیبا کی ہی وائس میں ملیں گی. آگے جو بھی ناولس وہ پڑھیں گی ان کو میں گائیڈ کرتی رہوں گی، جو بھی ساتھ میں ہوگا. تو بس آپ لوگوں سے یہی میں کہوں گی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ ان کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ میں ابھی ایکٹیو نہیں ہوں کہیں پر بھی، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، کیونکہ میں بیزی ہوں کچھ اپنے کاموں میں اپنے کام کر رہی ہوں. تو اس کے پھر بارے میں ہم لوگ اپنے چینلز پہ بات کریں گے. شارٹ ناولز مجھے پتہ ہے آپ لوگ سننا چاہتے ہو، بٹ میں نہیں پڑھ رہی، نہ ہی لانگ ناولز مجھ سے پڑھے جا رہے ہیں. آئی ایم سو سوری فار دیٹ. نہل میں نے ناول سٹارٹ کیا ہوا تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں. باقی چیزیں جو بھی ہیں وہ ہم لوگ اپنے ہی چینل پہ ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو باجی کے چینل پر ہم لوگ نہیں اس طرح کی باتیں کرتے، ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور پلیز سپورٹ کیجیے گا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ایڈوانس میں. اگر آپ لوگ میرے کہنے پر یہاں پر آئے ہیں تو مینز اے لاٹ، اور اگر آپ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی. اللہ حافظ.